شام سے لے کر اب تک آپ حضرات سنتے چلے آئے. سنانے والے بہت بدل گئے مگر آپ ماشاءاللہ موجود ہیں. اللہ آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے اور ہمیں آپ کو ایمان پر زندگی عطا فرمائے, ایمان پر پیاری موت عطا فرمائے. ظاہر مبارکباد ہیں آپ کہ آج عرس کی تقریب ماشاءاللہ ہم تو فقیروں میں ہی رہتے ہیں. اور جو فقیر ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اپنا منصب اپنی جگہ بھی بتا دیتا ہے. سبحان اللہ. فقیر شاہ بابا سبحان اللہ. کہیں ہمارے فقیر شاہ بابا, کہیں ہمارے غریب نواز. ہاں سبحان. استاد زمن علامہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں, تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جحیم, ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا. کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ, تو کوئی دھام کے دامن میں چل گیا ہوگا. کوئی قریب ترازو, کوئی نبے کوثر, کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا. ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا. عزیز بچے کو ماں کی طرح تلاش کرے, قسم خدا کی یہی حال آپ کا. آپ ذات نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فکر تلاطم میں گر گیا ہوگا. اب سبحان اللہ فقیروں نے اپنی شان بتا دی. فقیروں نے اپنا منصب اور اپنی شان بتائی. اس انداز میں پیغام دیا استاد زمن نے, میں ان کے در کا بھکاری ہوں. میں ان کے در کا ہاں میاں بھکاری کو بننا کوئی پسند نہیں کرتا نا. دولت مل جائے, پیسہ مل جائے, شہرت مل جائے, عزت مل جائے, بھکاری بننا کون پسند کرتا ہے. استاد زمن فرماتے ہیں میں ان کے در کا بھکاری ہوں. آج کا فرمایا دیکھا نہیں یہ بھیک اس اونچے گھر کی ہے, نہیں کہ یہ بھیک اس اونچے گھر کی ہے. تب استاد زمن بولے میں ان کے در کا بھکاری ہوں. جس گھر کی اونچی بھیک ہے اسی اونچے گھر کا میں بھکاری ہوں. وہ اس دربار کا بھکاری سبحان اللہ. جو ورنہ بھکاری بننا کون پسند کرتا ہے؟ دولت, شہرت, عزت, پیسہ سب کچھ ہے. بھکاری بننا کون پسند کرتا ہے؟ اعلیٰ حضرت بولے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں. اپنے آپ کو تاجدار کہنا اچھا نہیں سمجھا نا, تو اشارے میں کہہ کے چلے گئے. سبحان اللہ. جو سمجھ پائے سمجھ جائے. ماہر ہر ایک ذرے میں ہے راز کائنات, سمجھا وہ اتنا جس کی جہاں تک نظر گئی. جو جہاں تک سمجھ پائے سمجھ جائے. اعلیٰ حضرت بولے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اس گلی میں جو گدا ہوتے ہیں وہ مانگتے ہوتے ہیں, وہ گدا نہیں تاجدار ہوتے ہیں. سب اعلیٰ حضرت بولے میں بھی اسی گلی کا گدا ہوں. کہہ دیا سبحان اللہ. استاد زمان سبحان اللہ علامہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں میں ان کے در کا بھکاری ہوں. سبحان اللہ. دوست بولو میں ان کے در کا بھکاری ہوں. فضل مولا سے سنو حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. سبحان اللہ. فقیروں نے تو اپنی شان بتا دی, نہیں اپنے چکر میں مت رہنا, اپنی تو غلطی ہوگی. اپنا تو بستر ہوگا پورا, صرف ہم نہیں ہوں گے بلکہ ہمارے حضور کے آقا کے کرم سے ہمارا بستر حسن فقیر کا جنت میں بستر.
یا اللہ ہم کو انہی ولیوں کے سائے میں زندگی عطا فرمائے اور انہی ولیوں کے سائے میں دنیا سے آخری سفر عطا فرمائے اور انہی ولیوں کے سائے میں کل میدان قیامت میں لواء الحمد کے نیچے جمع فرمائے۔ شرط یہ ہے کہ حضور کے سچے دیوانے بن کے رہو، دیوانہ بننا تمہارا کام ہے، اپنے دامن میں چھپا لینا یہ مصطفیٰ کا کام ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ بڑی دیر سے میلاد شریف اور یہ جلسہ اپنی آن بان شان کے ساتھ جاری ہے۔ غالباً 2 بجنے کو آ گیا، مکمل 2 بج گیا۔ مفتی عبدالرحمان صاحب تھے تب 12 بج گیا تھا، اب وہابیوں کا اب 12 بجے گا۔ 12 بجے بجتا ہے، 12 جب چاہے شیر سنت کے بیٹے بجا دیتے ہیں۔ کون کون سے 12 بجتے ہیں؟ ہم نے کہا الحمدللہ گھڑی میں 24 بجتا ہی نہیں ہے، 24 بجتا ہی نہیں ہے۔ 11 بجتا ہے، پھر اس کے بعد 12 بجتا ہے، 11 بجتا ہے، پھر اس کے بعد 12 بجتا ہے، اس کے بعد جاتے ہیں تو 1 آ جاتا ہے نا، پھر اس کے بعد گھوم کی گھڑی جب آتی ہے 21 22 23 تو 23 تک تو آتی ہے، جہاں 24 کا نمبر آتا ہے 0 آگے کچھ نہیں، 0 گھڑی میں بھی بتا دیا جو 24 تک گیا وہ ہو گیا 0۔ 24 تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم آقا کے دیوانے ہیں اور اس کے چاہنے والے ہیں۔ گھڑی میں بتا دیا میاں یہ نمبر تو بجنا ہی نہیں ہے، یہ بچنا نہیں ہے اور بچنا نہیں ہے۔ دنیا میں شیر سنت اور مظہر اعلی حضرت کی اولاد سے نہیں بچنا ہے، قیامت میں فرشتوں کی مار سے نہیں بچنا ہے۔ سبحان اللہ، اعلی حضرت کے قلم سے نہیں بچنا ہے۔ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ 12 بجا 11ویں تک پہنچے، پھر 12ویں تک پہنچے، پھر سبحان اللہ 1 خدا تک پہنچ گئے، ہے نا، 1 خدا تک پہنچ گئے۔ ہم تو یہ اس وسیلے کے قائل ہیں، ہم تو چلتے ہیں تو وسیلے کے ساتھ چلتے ہیں، اور اس کے بعد جب بڑی گھوم کے آئی تو 12 بجنے نہیں پایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان 11ویں اور 12ویں والوں کی سچی عقیدت عطا فرمائے، انہیں کی سچی محبت عطا فرمائے۔ تو سبحان اللہ، بہت وقت حضور، سچائی تو یہ ہے کہ اس وقت میں یہ اتنا کثیر مجمع، یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے، اور اس سے بڑی بات ہے کہ اس سردی میں آپ بیٹھے ہوئے۔ یہ صرف حضور کی محبت ہے، میاں کے سرکار کی محبت آپ کو بٹھائی ہے۔ حضور کی محبت ایسی ہے سبحان اللہ، وہ جذبات ایسے ہیں قسم خدا کی، اگر سچی محبت آقا کی دل میں بس جائے تو پھر بندے کو نہ سردی لگتی ہے، نہ گرمی لگتی ہے، نہ برا لگتا ہے، نہ پریشانی ہوتی ہے۔ دیوانہ تو ہمیشہ جھوم کے کہتا ہے میری خوش قسمتی اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ رب نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا بتاؤں، اللہ پر اس حبیب کی امتی ہیں ہم، سبحان اللہ، اس حبیب کی امتی ہیں جس حبیب کے لیے ہمارے رب نے فرمایا لولاک لما اظہرت الربوبیہ، محبوب اگر تجھے پیدا کرنا کا وعدہ نہ ہوتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ مولا نے بتا دیا، میں نے اپنا رب ہونا ظاہر کیا، اس لیے نہیں کہ میں رب ہوں، اس لیے کہ تو میرا محبوب ہے، محبوب ہے، میرا حبیب ہے۔ سب اعلی حضرت بولے خدا خدا کا یہی ہے در، کہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں۔ دعا ہے مولا سے، مولا ہمیں آقا کی سچی محبت عطا فرمائے اور وہابی دیوبندیوں سے نفرت اور دوری عطا فرمائے اور صلح کلیت سے مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میرے دادا پیر، آپ کے دادا پیر، شیر بش اہل سنت، مظہر اعلی حضرت، امام المناظرین، غیظ المنافقین، اپنے وقت کا وہ سبحان اللہ کتب، اپنے وقت کا وہ سبحان اللہ ولی سبحان اللہ، اپنے وقت کی عظیم شخصیت ذات بابرکت فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دیوبندیت وہابیت کی کمر توڑ دی، میں نے دیوبندیت وہابیت کی کمر توڑ دی، دیوبندیت وہابیت کی کمر توڑ دی، جنازہ نکال دیا، پھر رونے لگتے تھے اور فرماتے تھے صلح کلیت نے تباہی مچا دی۔
صلح کلیت نے برباد کر دیا. میں نے جو دین کی خدمت کری تھی, اگر صلح کلیت نہ آتی, اگر صلح کلیت نہ گھستی تو یہ دین کی تبلیغ ایک عرصے تک کام آنا تھی, مگر استغفر اللہ کی صلح کلیت نے برباد کر دیا. صلح کلیت کا مطلب کیا میاں؟ ادھر بھی کھایا ادھر بھی کھایا, ادھر بھی بیٹھ گئے ادھر بھی بیٹھ گئے, ادھر بھی نعرے لگا لیے ادھر بھی نعرے لگا لیے. تو جو دیوانہ حضور کا ہوتا ہے وہ ادھر ادھر نہیں کرتا ہے, وہ تو کھل کے اعلان کر دیتا ہے تم سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی سبحان. اور آج کل تو حساب ہی بڑا عجیب و غریب ہے, اللہ سلامت رکھے. ہمارے مولانا عبدالجبار صاحب کو ابھی میں دیکھ رہا تھا, وہ ناشری پڑھ رہے تھے ہمارے, یہ کیا نام بھائی, شمیم بھائی, اور ہماری یہ راشد بھائی کو میں جب میں بہت چھوٹا تھا تب سے جانتا ہوں, اور ان کا وہ انداز سبحان اللہ ہے نا, تمہیں وہ احمد رضا کے مظہر اے شیر سنت سلام لے, وہ اس وقت پر سنتا ہوں سبحان اللہ, بڑا پیارا انداز ہے ان کی آواز ماشاءاللہ آج بھی ویسا ہی ہے. ہم نے اپنے شیر ہندوستان حضور فاتح کشمیر سے ایک بات سنی, وہ ہم سے فرمانے لگے بیٹا جب ہم نے شروع میں تقریر کرنا شروع کری تو ہمارے ان بزرگوں کا سب سے بڑا کرم ہے کہ آج بھی ہم انہی بزرگوں کے سائے میں ہیں, اور ہمیشہ دعا کرتے ہیں اللہ انہی بزرگوں کے سائے میں رکھے. تو حضور شیر ہندوستان نے فرمایا بیٹا تم اس چکر میں مت رہنا کوئی پسند کرے یا نہ کرے. ہم نے کہا جی بالکل صحیح بات ہمارے, پھر تم بس حق بولتے رہنا, اللہ تعالیٰ خود بہت تاثیر پیدا فرماتا ہے. ہم نے کہا اچھا اس میں فائدہ کیا ملے گا, اس میں کوئی انعام ملے گا؟ تو پھر مسکرانے لگے. گھر میں بیٹھے تھے ہم حضرت کے وہیں پیلی شریف میں نا, حضرت کے گھر پہ, تو مسکرانے لگے. فرمایا بیٹا سب سے بڑا فائدہ یہ ملے گا کہ جب بھی بولو گے, جب تک آواز ٹھیک ہے تب بولو گے, اور جب آواز گڑبڑ ہو جائے گی تب بولو گے, تاثیر دونوں میں ایک ہی طرح ملے گی. بھی ملے گا جب آواز آپ کی اچھی ہوگی, اور جب آپ کا بڑھاپا آ جائے گا اور آپ کی آواز صحیح سے کام نہیں کرے گی, اگر آپ جب بولو گے عقیدت سے اور دل سے تو رب وہی تاثیر پیدا فرمائے گا جب تم جوانی میں بولا کرتے. وہی سب سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی سچی عقیدت و محبت سے باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ان کو سنا ماشاءاللہ بڑے زمانے بعد سنا, مگر آواز ماشاءاللہ ویسے ہی ہے, ویسے ہی ترنم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سبحان اللہ مذہب کی اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے. انشاءاللہ یہاں رہیں تو میلاد مناتے رہیں, اور قبر میں جائیں تو آقا کو دیکھیں اور گنگنانے لگیں زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, جنین و چنا تمہارے لیے, آقا بنے دو جہاں. ایک اور جگہ فرماتے نا, صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. ہاں دن بھلے ہو جائیں, پھول کھل جائے, صبا یعنی ہوا وہ چل جائے. موسم بنایا پہلے آدمی نے, پہلے موسم تبدیل کیا نا, کیونکہ موسم بدل جائے تب پھر مور جو ہوتا نا کیا کرتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صبا وہ چلے, موسم جب بدلتا ہے تب مور رقص کرتا ہے, ناچتا ہے. آپ کو پتا ہے مور ہر موسم میں نہیں ناچتا ہے, جب بادل آ جاتے ہیں ہے نا, اور اس کے بعد ساون کا مہینہ چھا جاتا ہے اور بارش ہونے جیسے آثار ہوتے ہیں, لیکن بارش ہوتی نہیں ہے, پھر ہوا چلتی ہے, ایک بہت خوبصورت اور بہت ٹھنڈی ہوا چلتی ہے جس میں ہر آدمی خوبصورتی کا نظارہ کرنے جاتا ہے. وہ ساون کے موسم میں سب مور ناچنا شروع کرتا ہے. وہی اعلیٰ فرماتے ہیں خوشی کے بادل امن کے آئے, دلوں کے طاؤس رنگ لائے. طاؤس کا معنی مور. خوشی کے بادل امن کے آئے, دلوں کے طاؤس رنگ لائے. وہ کون سا موسم تھا؟ وہ نغمۂ نعت کا سما تھا, حرم کو خود وجد آ رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساون کا موسم نہیں تھا, وہ بادل ہوائیں نہیں کر رہی, مگر وہ نغمۂ نعت کا سما تھا. یہاں ساون کا موسم آیا تب مور ناچا, اور وہ نغمۂ نعت کا سما تھا, مور نہیں, حرم کو خود وجد آ رہے تھے. سبحان اللہ. تو اللہ نے پہلے موسم بنایا کہ کیا تھا, صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. جب یہ پورا موسم بنا لیا تب بولے لیوا کے تلے, لیوا کے تلے. کون سا لیوا, کیا لیوا؟ آقا نے فرمایا گیا لواء الحمد. سبحان اللہ, اسی کے تلے. آقا نے فرمایا وہ لواء الحمد یومئذ بیدی, اور اس دن حمد کا جھنڈا لواء الحمد اس دن میرے ہاتھ میں ہوگا. سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت کا حکم لواء الحمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا, اور ہم گناہگار آپ کے جھنڈوں کے نیچے ہوں گے. تو لیوا کے تلے ثنا میں کھلے. یہ موسم
قسم بن جائے کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے سب بھلا ہو جائے تو حضور آپ کے جھنڈے لوا کے چلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے اور جب کھلے کے لیے پیغام دینے لگے مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام شمع میں ہدایت اللہ کو سلام نور کے چشمے لہرائے دریا بہے امیوں کی کرامت اللہ کو سلام جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان لبوں کی لطافت اللہ کو سلام جس کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا اس کبینے ساتھ سبحان اللہ کہہ دو یہ بیٹھو انشاءاللہ میاں قسم خدا کی آقا کی محبت اصل ہے آقا کی محبت روح ہے آقا کی محبت جان ہے اعلیٰ حضرت نے صاف لکھ دیا جان ہے عشق مصطفیٰ نمازیں پڑھتے رہو سجدے کرتے رہو ہے نا مسجد میں لیا کے بستر ڈال دو لیکن اللہ رب العزت نے نمازی بنایا پھر جہنم میں ڈال دیا 600 کروڑ برس عبادت کروائی اس کے بعد جہنم میں ڈالا اے پالنہارا اے پروردگارا اے مولا اگر جہنم میں ڈالنا تھا تو نمازی نہ بنایا ہوتا جب عالم الغیب و شہادہ ہے رب جانتا تھا کہ انکار کرے گا ربوبیت کا انکار نہیں کرا معبود کا انکار نہیں کیا معبود کا انکار نہیں کیا بلکہ معبود رب کے محبوب کا انکار کرتا حضرت آدم کو سجدے کا حکم ہوا تو فسجدوا الا ابلیس سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا ابا واستکبر وکان من الکافرین انکار کیا تکبر کیا مفہوم آیت مقدسہ اے مولا نمازی نہ بنایا ہوگا اتنا بڑا نمازی اس کے بعد جہنم میں ڈال دیا تو عالم الغیب و شہادہ ہے تجھے معلوم تھا آگے جائے گا تکبر کرے گا گھمنڈ کرے گا انکار کر دے گا اس کے بعد اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا مولا جب تجھے معلوم تھا تو تجھے نمازی نہ بنانا چاہیے رب کی رحمت نے جواب دیا میں نے پہلے نمازی بنایا 600 کروڑ برس اس نے عبادت کری اس کے بعد اس کو جہنم میں ڈال دیا کہ رب نے بتایا تاکہ کوئی نماز پڑھ کے یہ نہ سمجھ جائے کہ اب جنت ہماری جاگیر ہو گئی کوئی عبادت کر کے یہ نہ سمجھنے لگے جنت میں اب ہم کو جانا ہے جنت تو ہم نے پا لی ہے نہیں جنت میں تو وہ جائے گا جو میرے محبوب کا باادب ہوگا جو میرے محبوب کا غلام ہوگا جو میرے محبوب کا چاہنے والا ہوگا اور جو ان کا نہیں ہوگا جو جنت میں نہیں جائے گا تب آرہ حضرت میں جائے نہ جب تک غلام خود ہے سب کا جائے نہ جب تک نمازی جائے نہ جب تک حاجی جائے نہ جب تک پرہیزگار جائے نہ جب تک عبادت گزار تہجد گزار عالم جائے نہ جب تک غلام آپ کے غلام جائے نہ جب تک غلام خود ہے سب پر حرام ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں سبحان اللہ تو قسم خدا کی اسی آقا کی محبت روح ہے وہی جان ہے وہی ایمان ہے آل حضرت صاحب فرما دیا جان ہے عشق مصطفیٰ روز خضوع کرے خدا انشاءاللہ آمین کہہ دیجیے روز خضوع کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے اور اپنا تو عالم یہ سبحان اللہ کہ کسی اور کے در پہ کیوں جائیں کسی کو حالات کیوں سنائیں تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے ہی در سے لے ہے یا تو یوں طرف کے جائیں یا وہی دام سے چھڑائیں یا تو یوں طرف کے جائیں یا وہی دام سے چھڑائیں منت غیر کیوں اٹھائیں کوئی طرف جتائے کیوں آقا کے ہیں آقا سے مانگتے ہیں انشاءاللہ آقا سے مانگ کریں گے لہٰذا سچی محبت دل میں حضور کی بسا دو اور ان محاوروں ان دیو کے بندوں ان غیر مخلص اہل حدیثوں سے دور ہو جاؤ قسم خدا کی ایمان سلامت رہا تو دنیا میں آنا بھی کامیاب ہے اور دنیا سے آ کے جانا بھی تھوڑی دیر سنیں گے بھیا یا سوئیں گے اگر سونا ہے تو آج اجتماعی طور پہ سو لیتے یا سننا ہے تو سن لیں گے لگی بھی رہا کہ تو وجہ ہے ذرا زور سے کہہ دو اور دور سے بولو نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي وقال الله تعالى على مقام اخر في كتابه اي القران المجيد والفرقان الحميد يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء وقال الله تعالى في كتابه
كتابه عن القرآن المجيد والفرقان الحميد على مقام آخر لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان صدق الله المولانا العزيز وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آواز بلند ڈھونڈ کر اپنی اور ساری کائنات کی آقا و مولا رسولو لمبے لمبے بھاگے سے جیت دینے والے بے سہاروں کے سہارے اندھیری قبروں میں کام آنے والے اپنے دامن کرم میں چھپا کر جنت الفردوس کے حسین آغاز تک لے جانے والے آپ کوثر سے پیاس دکھانے والے مقام والے مقام والے عرب والے عجب والے نوحی خدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی تشبناہ میں جھوم کر آواز بلند پاک کا نذرانہ پیش کریں اللہم صلی علی سيدنا نبينا شفينا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله اقرأ اللهم صل على صلى الله تعالى عليه وسلم اور صلی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى صحبه وصحبه ابد الدهور وكرما فخر زمین و زمن سرمایہ علم و فن بریلی کے تاجدار ہم علماء اہل سنت کے مددگار مجدد نیت حاضیہ مجدد ملت طاہرہ آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ برکت من برکات اللہ سلمنا وسلمنا وسلمنا لے دورنا وحدنا حضور سیدی سرکار راجو سری کھائی تو زمین جائے بس یہی فرق ہو جاتا ہے سمجھنے کا سمجھانے کا یہی فرق ہو جاتا ہے اپنے آپ معلوم کرنے کا معلوم کرانے کا یہی فرق ہو جاتا ہے اعلیٰ حضرت کو پہچاننے کا پہچانوانے کا یہی فرق ہم کہتے ہیں مت کرو میاں اعلیٰ حضرت سے سچائی کے ساتھ پہچانو گے اور پہچانوائے نہ کرو بیان نہ کرو مکاری نہ کرو 420 نہ کرو اور اعلیٰ حضرت نہیں وہ اعلیٰ حضرت جو صرف کے بہت ماہر ہے اچھا کون اعلیٰ حضرت وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے 1400 کتابیں لکھی ٹھیک ہے کون اعلیٰ حضرت یہ سب چیزیں بتاؤ مگر یہ بھی بتاؤ وہ اعلیٰ حضرت جس نے اپنے اندر اپنی کتاب کے اندر بلکہ اپنی وسائل کے اندر صاف اعلان کرنا دیا کہ جو بھی اللہ اور رسول کی بارگاہ کا ادنا سا گستاخی کرنے والا ہے اپنی میں سے دوسرے مکھی کی طرح نکال کر دیتے اعلیٰ حضرت کی پہچان بھی یہ ہے کہ انہوں نے خود بتا دیا میں 14.5 برس کی عمر سے لے کر اور اب تک کے انتقال کا وقت قریب آ گیا یہی بتاتا چلا آیا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادنا گستاخی کرتا پاؤ دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر مطلب کیا ہوا آپ کو پتہ کیا چلا آپ کی کچھ سمجھ میں آیا مطلب یہ ہے کہ
اگر فراڈ کرے، جو اس کے اندر کیا ہے شمشون مارے، جو اس کے اندر دھوکہ دھڑی کرے، تو وہ اعلیٰ حضرت کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے صاف فرما دیا حاضرین پر فرض ہے۔ کیا فرض ہے؟ کون سی چیز فرض ہے؟ کون سا معاملہ فرض ہے؟ کہ ہم فتاوی رضویہ پڑھ کے سنائیں یہ فرض ہے؟ کہ ہم اعلیٰ حضرت کی خوب منقبت پڑھ لیں یہ فرض ہے؟ کہ ہم اعلیٰ حضرت کے خوب نعرے لگا لیں یہ فرض ہے؟ کہ ہم اعلیٰ حضرت کہتے رہیں یہی فرض ہے؟ فرماتے حاضرین پر فرض ہے کہ غائبین کو ان سے آگاہ کر دے۔ کون سی چیز سے آگاہ کر دے؟ کس چیز سے آگاہ کر دے؟ تو وہی چیز ہے کہ غائبین کے حضور کا عاشق بنا دے، غائبین کے حضور کا مستانہ بنا دے، غائبین کے حضور کا دیوانہ بنا دے، غائبین کے حضور کا شہدائی بنا دے، غائبین کے حضور کا فرائی بنا دے، رسول سے بچا دے، غائبوں کے حملے سے بچا دے، ولیوں کے حملے سے بچا دے، قادیانیوں کے حملے سے بچا دے، پیشیوں کے حملے سے بچا دے، داخلوں کے حملے سے بچا دے، داخلوں کے حملے سے بچا دے، داخلوں کے حملے سے بچا دے۔ کتنے نکلے یہ بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جب بھی کوئی فتنہ اٹھتا دیکھے تو اس کا سچے بات کرے۔ تو ہم نے اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں سیکھا تھا کہ حضور بے اختیار ہے، حضور محترم ہے، حضور بے اختیار ہے، بلکہ ہم نے تو یہ سیکھا تھا، ہم نے تو یہ کہا تھا، ہم نے تو فتاوی رضویہ میں کہا، ہم نے تو ہدایت بخشش میں کہا، ہم نے تو اعلیٰ حضرت کی تحریرات میں کہا، سچائی یہ ہے تم صرف کتابوں پر رہے، ہم نے سرکتے کو دیکھ دیا، سرکتے کو دیکھ دیا، تم صرف کتاب پر رہے، ہم بات کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو صحیح سے پہچانو، صحیح سے پہچانواؤ، اعلیٰ حضرت کو صحیح سے جانو، صحیح سے جنواؤ، اعلیٰ حضرت کا صرف نام لے کے قوم کو الو نہ بناؤ، قوم کو دھوکہ نہ دو، قوم کے ساتھ فراڈ نہ کرو۔ اعلیٰ حضرت کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کے پیغام کو یہ دیا ایسا دلوں میں مصطفیٰ کا عشق بھر دے اور ان کے دشمن کی عداوت ڈال دے کہ وہ عربوں کے لیے آوے رسول کی پر دل کے لیے آوے رسول کا مزاج نظر آئے اور جب وہ منزل پہ پہنچ جائے گا تب تک قرآن سے کہے گا انہیں مانا، انہیں مانا، انہیں مانا، انہیں مانا، انہیں مانا، انہیں مانا، میں تو میری باتیں نہیں مانا، میں میری باتیں نہیں مانا، میں تیری کے باتیں نہیں مانا، میں میری باتیں نہیں مانا، میں آیا نہیں مانا، ان سب کو بھی سمجھانا تو انہیں جانا۔ آج کے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سبحان آج معاملہ یہ ہے بالکل الٹا ہے، آج اس کا معاملہ بالکل الٹا ہے۔ اس کو کہتے ہیں آنکھ نہ ہونے کے بعد بھی دیکھ لینا، اس کو کہتے ہیں کہ آنکھ ہونے کے بعد بھی نہ دیکھنا، رضا پکارتے ہیں ہے نا، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، زور سے کہہ دو۔ تو اعلیٰ حضرت کا نام تو خوب لیا جاتا ہے لیکن دھوکہ دھڑی بہت چلتی ہے، فراڈ بہت چلتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے انہیں جانا، انہیں مانا، جانا بھی انہیں، مانا بھی انہیں، بس یہ الٹا ہو گیا۔ ہمیں آج اور بدل گیا، نام تو اعلیٰ حضرت کا مگر کہہ رہے ہیں ہمیں جانا۔
हम ही को माना, और जबकि ये मतलब कि आला हज़रत था ही नहीं, मतलब कि आला हज़रत था उन्हीं को जाना और उन्हीं को माना। बस यही बदल गया है, यही फर्क है कि अल्लाह का शुक्र है कि चाहे शेर हिंदुस्तान हो, चाहे उनके शहजादान हो, चाहे मासूम मिल्लत हो, चाहे उनके शहजादान हो, आज तक ये नहीं कहते कि हमें जाना, ये यही कहते हैं कि उन्हें जाना। वरना हमें जाना तो करे, समझ लो मसलक वाला नहीं है, और जो कहे उन्हें जाना, उन्हें माना, वही सच्चा राजा वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, पैगाम आला हज़रत, मुसलमाना में अहले सुन्नत। यही दर्द की ऐसी मोहब्बत दिला दो, ऐसा जाम इश्क़ रिसालत का बुलंद हो, ऐसा आका का दीवाना बना दो, ऐसा आका का चाहने वाला बना दो कि वो जिंदगी में मस्त हो जाए। एक बार जाम दिए तो उसके बाद भेज में ना आए, और ये हमेशा मस्ती में गुनगुनाता जाए, उनसे जाना, उनसे माना, नरक का राय से कहा, नरक का बेवजूद से कहा, नरक का बहावे से कहा, नरक का गैर मुक़द्दस से कहा, नरक का राज़ियत से कहा, नरक का बादियत से कहा, नरक का बहायत से कहा, नरक का नतीजे से कहा। जब ये मंदिर पे पहुंच जाओगे तब आएंगे कह सकते अल्हम्दुलिल्लाह पहले इस मंदिर पे आओ कि उन्हें जाना, उन्हें मानना। आज आलम ये है, पीर साहब को बुरा कह दिया तो कलेजे फटे जा रहे हैं, मौलाना साहब को बुरा कह दिया कि पजामे से बाहर निकले जा रहे हैं, मुल्ला जी को बुरा कह, मुझे सुनाओ कसम खुदा की, हम तुम क्या खुदा ने कह दिया तुम तुम्हारी ना मानना। बात क्या है तुम्हारी, हमारी हमारी तुम्हारी हैसियत क्या है? जो कुछ है सबका आमना से लाल का है, जो कुछ है सबका महबूब परवर विभाग का है, जो कुछ है सबका हमारे घर माता का है। आज आलम ये है, वहाबियों के साथ खाना पीना हो जाए, मौलाना की जबान बंद, मुल्ला साहब की जबान बंद, पीर साहब की जबान बंद, वहाबी महफिल में आ जाए, देवबंदी महफिल में बैठ जाए, खाना खा के चले जाए, पीर साहब की जबान बंद है, मौलवी साहब की जबान बंद है, मौलाना की जबान बंद है। देखो वहाबिया करने की तैयारी, फला नाराज हो जाएगा, फला नाराज, फला तो सुन्नी है, अरे काहे का सुन्नी? हम तो सुन्नी क्या कहते हैं, लेकिन उल्लू बनाने चले हो। कौन सा सुन्नी है जिस सुन्नी ने वहाबी के साथ खाना खा लिया? ये कौन सा सुन्नी है जिस सुन्नी ने देवबंदी को शादी में बुला लिया? ये कौन सा सुन्नी है जिस सुन्नी ने देवबंदी का रिश्ता कर लिया? आला हज़रत फरमाते हैं, साफ तहरीर फरमा दिया हुसामुल हरमैन में भी और फतावा अल हरमैन में भी, दोनों में आलिम साहब फरमा दिया, मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र। जो उनके कुफ्र और अज़ाब में शक करेगा वो भी काफिर हो जाएगा। ये कौन सा सुन्नी है ऐसे वहाबियों को बुलाता है, ऐसे लड़कियों को बिठाता है? सुन्नी तो वो चाहिए था कि उसका नाम पुकार के ऐलान करता और उसका नाम आवाज दे देता, दूसरी जन्नत से क्या मतलब? वहाबी दूर हो, मेरे घर से दूर है, मेरे बच्चों से दूर है, उनसे दूर है, मेरे भाई से दूर है, मेरे मोहल्ले से दूर है, मेरे बगल से दूर है। तू दूर हो तो रहमत करीब हो, तू दूर है तो रहमत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वरना ढूंढते रहो रहमत। हाँ, वरना रहमत ढूंढते रहो, मिलने वाली नहीं है। रहमत तो वहीं आना है जहाँ हुजूर का गुस्ताख ना हो, जब उनके रसूल ना हो, लिहाजा मुक़द्दम से दूर रहो और ऐलान करते रहो, दूसरे और जन्नत से क्या मतलब? वहाबी दूर हो, हमसे दूर हो फिर रहमत हमारे करीब आए, हमारे बच्चों से दूर हो फिर रहमत खुदा के बच्चों के करीब आए, हमारे घर से दूर हो फिर रहमत खुदा के घर में आए, हमारे मोहल्ले से दूर हो फिर रहमत खुदा के मोहल्ले में आए, हमारे वतन से दूर हो फिर रहमत खुदा के वतन में आए। इलाही निकले तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से, और हम दुआ करते इलाही निकले ये नजदी बला हिंदुस्तान और अल्लाह कुल्लियों से बचाए। लिहाजा याद रखना, असल हुजूर की मोहब्बत है, असल सरकार की मोहब्बत है, असल सरकार का प्यार है, कसम खुदा की सरकार से मोहब्बत करनी, यहाँ भी बेड़ा पार है, वहाँ भी बेड़ा। मगर बात यही है ना कि आप भी समझदार हो, ऐसा नहीं बेवकूफ, ऐसा नहीं बेवकूफ। मैं कोई पहली बार इस इलाके में नहीं आया, इससे पहले मैं आ चुका हूँ, मुझसे पहले इस इलाके पे इंसान है, उनकी बात है कश्मीर का। अपनी जहाज से देवबंदियों को उनके दिलों में घुसने वाली दांत का नाम शेर हिंदुस्तान है, बल्कि जिनके नाम से ही दिलों के अंदर घुस के ढक्कन बंद कर लेते थे, ताला लगा के चाबी गायब कर दी, क्योंकि शेर हिंदुस्तान तशरीफ ले आए। ये एहसान है उन लोगों का, उन बुजुर्गों का। क्या आपको पता नहीं वहाबियत क्या है? पता है।
सोच ये है उसके बाद भी देवबंदी के साथ शिरकत करते हो, उसके बाद भी वहाबी के साथ शिरकत करते हो। मियां यहाँ बैठते हो मिलाद शरीफ में, मोहब्बत जोश मारती है, इश्क जज्बा मारता है, पलट के आते हो, नारे लगाते हो मोहब्बत में, मगर थोड़े दिनों का वक्त गुजरता है, थोड़ा सा टाइम गुजरता है कि मौसम की तरह तुम्हारे ईमान पर भी सर्दी का असर होने लगता है और ठंडे पड़ने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद तुम फला मौलवी साहब ये कह रहे थे, घोड़ी इन्होंने किताबें पढ़ी है। मियां हम कहते हैं किताबों वाला मौलाना बनो ही मत, किताबों वाले मौलाना मत बनो, बल्कि वो बनो जिससे रसूल के आशिकों का इश्क बरकरार रहेगा। हाँ, फिर पुकार के कहोगे मैंने पी निगाहों से, तूने पी किताबों से, बड़ा फर्क है भाई मेरे तेरे पीने में, सब जगह है इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ही न मिली जिसने सबक याद किया। कसम है रखी जिम्मेदारी से करो, इल्म जन्नत में नहीं लेकर जाएगा, इसमें मुस्तफा जन्नत तक लेकर जाएगा। इल्म की बात करोगे तो बड़े बड़े फलसफे भी थे, बड़े बड़े मनाफिका भी थे, बड़े बड़े कहना चाहिए साइंस के मौजूद भी अपने आप में बहुत कुछ इल्म रखते हैं, बहुत नई नई इजादात करने वाले हैं, मगर इल्म से नहीं बख्शवाने वाला है। बख्शवाने वाला जो है वो हुजूर की मोहब्बत है, वो सरकार का प्यार है, वो सरकार का इश्क है, वो आका का इश्क है। ये दिल में बसा ले, दिल में रख ले और इस तरह से गुनगुनाते रहो, इस तरह से पैगाम देते रहो। वही पैगाम को आला हज़रत ने दिया है, वही पैगाम को मज़हर आला हज़रत ने दिया है और ये पैगाम गुनगुनाते रहो। प्यारे नबी के सलाम, प्यारे नबी का नाम ले, दामन मुस्तफा में आ, पाए रसूल मौलाना है और मौलाना तो करते ही नहीं है। क्या वो किताबें नहीं जानते हैं? क्या उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी? हमने कहा ठीक है भैया, ठीक है, मौत जब्बार साहब रद्द कर रहे हैं, वो तो नहीं मानने वाले, इसलिए जो पक्के हैं टनाटन है। सिक्का खड़ा हो एक ही हो मगर चल के दिखाता है, सिक्का खड़ा हो अकेला ही हो मगर चल के दिखाता है, और चलता है तो चला के नहीं दिखाता है, खाली चल के नहीं दिखाता। इसलिए कहते ना एक ही से एक हक वाले एक हफ्ता ले दूसरे इलाके परेशान रहते हैं। पता क्यों? वो कहावत मशहूर है कि जैसे ही बदलता है कलेक्टर, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कोतवाल बदल गया इंस्पेक्टर, और तो कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, मैं खाऊंगा अब पूरे डिपार्टमेंट परेशान, ये हुजूर कहाँ से आ गया, न खा रहा न खाने दे रहा। उसके अकेले से पता नहीं है क्योंकि वो होता सच्चा होता, अगर उसी पे रहता है कुछ तो ऐसे होते तो खाली कहने के लिए कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, कोई जिला पुलिस कैसा होता है, दिखाता कुछ और है और करता कुछ और है। और वो तो बिल्कुल टनाटन होता है ना, वो कहता ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो हकीकत में न खाता न खाने देता, पूरा डिपार्टमेंट उससे आजिज रहता है। वो अकेला होता है, आखिरकार उसको परेशान कर करके ट्रांसफर तबादला करवा ही देते। इसको भाई निकालो यहाँ से, तो धंधा ही बंद हो गया, सारा बिजनेस बंद हो गया। बस यही कुछ इसी तरह से हाल होता है। जब एक सच्चा आलिम बोलने लगता है ना कि नवाब साहब खाऊंगा न खाने दूंगा, न ये धोखा हुआ था न होने दूंगा, न करता हूँ न करने दूंगा। कुछ दूसरे टाइप के होते हैं ना जो सिर्फ जबान से कहते हैं और अमल नहीं करते हैं, उन्हें तकलीफ निकालो डिपार्टमेंट से। क्यों? पोल खुल रही है ना, अरे सारी अफियत करने वाली है, ये तो न खा रहा न खाने दे रहा है और ये बोल भी रहा है, ये नहीं बोले तब भी सवाल है। लेकिन याद रखना हक वाला अकेला काफी हो सकता है, हक वाला तरह काफी हो सकता है, कभी बाजार नहीं देखा करता है, नहीं देखा करता, कभी रास्ते का मौका नहीं होता। हमारे बुजुर्गों ने हमको ये पैगाम दिया, बेटा याद रखना अगर सारी दुनिया एक तरफ हो, मौलाना मौलवी सब एक तरफ हो और ये कहे कि खुदा दो है तो वो बातिल पर है और उनमें से एक खड़ा हो जाए जो न मौलाना हो, जो न मौलवी हो, जो न हाफिज हो, न पीर हो, न पीरजादा हो, बल्कि एक आम किसान जाहिल इंसान हो और वो खड़ा होकर उस मसले में ऐलान कर दे खुदा
آقا کی محبت تو کچھ اور طلب کرتی ہے. اعلی حضرت عظیم المرتبہ فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وصبر ان کا کیا کرتے ہیں شرح و شمس بہا کرتے ہیں ان کی ہم مدح بنا کرتے ہیں جن کو محتاج نہیں سیدت نہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں. اپنے مولا کی مدد شان عظیم انسان ہی نہیں جانور بھی کرے جن کی تعظیم صبر کرتے ہیں ادب کی تسلیم اور پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں. ماہ شب گشتہ کی صورت دیکھو عالم پر دیکھو ماہ شب گشتہ نہیں دیکھ پائے بہت تصور کر کے دیکھو. تو دیوانہ تو یہیں سے بیٹھے بیٹھے مدینہ شریف دیکھ لیا کرتا ہے. وہ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ تم نے کہ ہم یہاں سے بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کریں حضور کا دربار دیکھنے اور یہ وہاں بڑا کہتا حضور وہاں سے ہمیں نہیں دیکھ سکتے. پاگل ہو گیا, اس کا دماغ خراب ہو گیا. ہم یہاں سے بیٹھ کر آنکھیں بند کریں امت غزہ دیکھ لیں اور حضور مدینہ شریف ہم گناہگاروں کو نہیں دیکھ سکتے اور نہیں سن سکتے. اعلیٰ حضرت دور و نزدیک کے سننے والے خدا کان والے کرامت خدا کے سلام جس طرف اڑ گئی سب میں دم آ گیا, دم میں دم آ گیا, دم میں دم آ گیا. کوئی بے دم ہوتا تو دم آتا ٹھیک, دم میں دم آ گیا. حضور کی نظر پڑ گئی تبھی تو دم میں دم آیا. میری ایک نگاہ کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے, جس طرف اڑ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت حضور کی محبت ہی اصل ہے, سرکار کی محبت. ہم یہاں سے آنکھیں بند کریں گے مدینہ شریف دیکھ لیں سبحان اللہ, یہاں سے آنکھیں بند کریں آج نہیں ہوئی سرکار کو سے پاک کرم فرمائے کہ ہم غلاموں کو اپنے دربار کی چوکٹ پہ جارو کشی کا موقع عطا فرمائے اور مزار شریف حاضر نصیب ہو. مگر اس کے باوجود یہاں سے آنکھیں بند کریں اور ذہن پہنچ گیا مزار شریف. نظریں میں غوث اعظم آ گئی, نظریں میں غوث اعظم کے دربار کی چوکٹ آ گئی, نظریں میں غوث اعظم کے دربار کا نورانی مندر آ گیا, نظریں میں غوث اعظم کا دربار آ گیا. ہم دیکھ سکتے ظاہر بات ہے نا کہ دماغ مائنڈ بھیجا خراب ہو گیا. اگر صحیح ہوتا تو یہ نہیں کہتا. تبھی تو عالم بولے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی. نہیں ہے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں اسے منظور بہانا دے گا. اس سے یہ کہہ رہی اب چند مخالف تیرے چاہتے ہیں کہ گھٹانے کہیں پایا دے گا. بادلوں سے کہیں رکتی ہے کڑکتی بجلی, بادلوں سے کہیں رکتی ہے کڑکتی بجلی. سارے چڑھ جاتے ہیں آتا ہے وہ ایرا تیرا. شاخ پر بیٹھ کے کیا کاٹنے کی فکر میں ہے, کہیں نیچا نہ دکھائے تو شجرا تیرا. بار اشرف کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرتی, بار اشرف کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرتی. ایک ہو جائے گا ایمان کا پودا ہے. بات میں کہیں برفانہ لکا ذکرت کا ہے سایہ تجھ پر, بول ہے بالا تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. سبحان اللہ. سبحان حضرت عظیم المرتبہ بڑے پیارے انداز فرماتے ہیں ماہ شب گشتہ کی صورت یہیں سے دیکھ لو اور ابھی دیکھ لو. تب نہیں دیکھا تو اب دیکھ لو, تب نہیں تھے نا اب تو ہیں. کبھی تو عالم بولے گرم نیواں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن, مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دل لکھے تھے. جو کیا حضور نے ہماری نصیب میں نامرادی کے دل لکھے تھے, کیا حضور نے ہمیں نامراد چھوڑ دیا؟ تو عالم بولے نہیں, وہی جو اب تک چھلک رہا ہے, وہی جو بیگم پر بگ رہا ہے, نہانے میں جو گرا پانی کا تیرے تارے میں بھرنی. بچہ جو طلبوں کا ان کے ہوگا بنا وہ جنت کا رنگ روغن, جنہوں نے دولہا کی پائی اتر وہ پھول گلزار تمنا ہے کہ انشاءاللہ جیتے جی ہوتی رہے, جینے کے بعد جب مر جائے تب بھی ہوتی رہے, مرنے کے بعد جب قبر میں جائے تب بھی ہوتی رہے, اور جب جنازہ نکلے تو دیوانہ پڑھے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری, میں وہ سنی ہوں جمیل قادری. مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ زینت عشیر وعلا. قسم خدا سے آنا بھی کامیاب, آپ کے رہنا بھی کامیاب, اور دنیا سے جانا بھی. یا فرمایا ماہ شب گشتہ کی صورت یہ چاند کے دو ٹکڑے دیکھو تو ذرا اس کی صورت کیا ہے. ابھی گول مٹول بڑا خوبصورت بڑا پیارا, اور جب مصطفیٰ نے اسے بیچ میں سے دو کر کے ایک پارا ادھر کر دیا ایک پارا ادھر کر دیا, تب مفتی اعظم بولے خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد, اگر قلب اپنا دوبارہ قدیم, اگر
قلب اپنا دوبارہ کروں گا تمہارا سوال بولے مائے شب گشتہ کی صورت دیکھو دیکھ لی پھر آگے کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو کانپ کر سورج ڈوب گیا ڈوبنا پھر چلا گیا غروب ہو گیا مفتی صاحب بتا رہے تھے سورج ڈوب گیا مغرب میں چلا گیا ڈوب گیا اس کا وقت تھا اور اشارہ مصطفیٰ کا ہوا تو کانپ کے واپس آ گیا کانپ کے پلٹ آیا کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو کانپ کر کیوں اس لیے کہ جلدی سمجھ کہیں تاخیر نہ ہو جائے حضور خدا کا اشارہ ہے پیارے مصطفیٰ کا اشارہ ہے اللہ کے قریب کا اشارہ ہے امت کے طبیب کا اشارہ ہے امت کے عاصیوں کے مددگار کا اشارہ ہے غمگساروں کے غمگسار کا اشارہ ہے اب آقا کا اشارہ ہے تو سورج پلٹ کر آیا تو اعلیٰ حضرت بولے ماہ شب گشتہ کی صورت دیکھو کانپ پر مہر کی رجعت دیکھو ہم نے کہا حضور بولنے کے لیے آپ بولے آپ کیا بتانا ہے پاگل مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو ابھی سمجھانا پڑے گا مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو آپ بھی ہمارے انتظار کر رہے ہیں ہم نہیں جائیں گے حاضر فرماتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے اب دیکھتے ہیں آنے والے کہ ہاں وہ دوسری جگہ جانے کا ذکر ہے اللہ کا ذکر نہیں حضرت کا فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں اور ہم ان کی گلی کے گدا تو سبحان اللہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں بولیے آپ بولیے مانتے اب تو آپ کو یاد ہے اس کی زندگی بلائی یاد تو ہے مگر عمل نہیں ہوا آپ کو یاد تو حضرت شیر ہندوستان نے بہت پہلے ہی کرا دیا اردو معصومیت نے بہت پہلے کرا دیا کہ وہابی برا ہے جو بندی برا کبھی یہاں نعرے لگتے وہابی ہرا دوں آج انشاءاللہ میں ان کی کتاب ہی سے ثابت کر دوں گا کہ وہابی ہرا دوں انہیں کی کتابوں سے کہ وہ صرف حرامی نہیں بلکہ کافر ہیں اپنے ہی جذبے سے کوئی مسلمان نہیں ہے اور انہیں کی کتابوں سے یہ بھی ثابت کر دوں گا کہ بریلوی سنی ہے مسلمان ہے جنتی ہے دونوں چیزیں انہیں کے گھر ہاں ہم تو اپنا ایمان رکھتے ہیں بہت مضبوط اللہ اس کے رسول کا فضل و کرم ہے مولا کا احسان ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم سیدھے کہتے ہیں ایمان حضور کی محبت کا نام آقا سے سچی محبت کرو انشاءاللہ بیڑا ہاں سبحان اللہ اعلیٰ حضرت بولے ماہ شب گشتہ کی صورت دیکھو آپ پر مہر کی رجعت دیکھو مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں ذرا زور سے کہہ دو ابھی تو 12 ہی نہیں بجا 12 نہیں بجا ابھی بچا ابھی تو اسی 12 بجے کے بعد ختم ہوگی 12 نہیں بجے گا جیسے ہم بڑے ہی جانے 12 تو بجے ہی بج زور سے کہہ دو حضرت عظیم المرتبہ بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرماتی ہے واہ کا مرتبہ اے غوث سے بالاتی اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے ایسا تیرا اور میاں ہم آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی گنتی شمار نہیں چکر میں کافر ہو 4 کتابیں پڑھ کے بفرا بننے چلا ہے 4 کتابیں پڑھ کر مولوی بننے چلا اعلیٰ تمہاری کیا حیثیت ہے اولیاء ولی کی جمع اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا غوث اعظم کے طلبے سے آگے نہیں پہنچے غوث اعظم کے طلبے سے آگے نہیں پہنچ پائے یہ بھی ثابت کرنے کو جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے افتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا قسم دے دے کے کھلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا ادھر کہہ دیا خدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مفرمہ کر اچھے اچھے سوچتے رہ گئے ہے نا سب سوچتے رہ گئے اور اعلیٰ حضرت بول گئے تو خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر نہ کوئی مفر ہے نہ کوئی مکر ہے نہ فرار کی جگہ نہ قرار کی جگہ کوئی نہیں جو کچھ ہے وہ حضور ہے سبحان اللہ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو اور جب مقام غوثیت کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت فنا فی الشیخ کی منزل پہ بائی تھے
فنا شیخ کی منزل پہ آئی تھے اور جب فنا شیخ کی منزل کی بات آئی تب اعلیٰ حضرت نے لکھنا شروع کیا طلبتا ملک کی قابل حیا ہے مگر تیرا کرم کامل حیا ہے بھائی محمد کی رہائی بلا اسلام پر نازل حیا ہے تو حکمت نتنہا کام بسیار قدم کمزور دل کا ہی حیا ہے اب سننا اور سننا اعلیٰ نے فرماتے ہیں الوہیت بھی احمد نے نہ پائی نبوت بھی سے تو حاصل حیا ہے الوہیت نبوت سے باقی تمام افضال کا قابل حیا ہے حضرت فرماتے ہیں تو اپنے وقت کا صدیق اکبر غنیوں حیدر عادل حیا ہے حضرت فرماتے ہیں صحابیت ہوئی پھر تابعیت بس آگے آخری منزل حیا ہے اب فرماتے ہیں ہزارے تابعی سے تو وضوحا کا مجملن حاضر حیا ہے کا مجملن حاضر حیا ہے علامہ قہر ہے اور تیکھا گیا مرتبی چین سے دیتا نہیں مارا غوث اعظم ہے زور سے بولو بس ایک بات ایک شعر اعلیٰ حضرت کا پڑھنے اور تھوڑی سی کچھ باتیں کریں اعلیٰ فرماتے ہیں مصطفیٰ کے تنے سے سائے کا سایہ دیکھا حضور یہ کیسے ہو یہ تو سمجھ میں نہیں آیا نا تو اعلیٰ حضرت کی باتیں سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات تھوڑی ہے اردو تو ہے دماغ خراب ہو گیا اردو میں کیا کیا نہیں ہے یہ تھوڑی سمجھ سکتا ہے اردو ہے مگر اس میں کیا کیا ہے اور کیا کیا نہیں ہے وہ سب کے پلے نہیں پڑتا ہے پہلے اعلیٰ حضرت سے سچی محبت کرو دل کو اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پہ رکھ دو اور اپنی عشق اور محبت کا مکمل اظہار کر دو اور اس پر ثابت قدم رہو تب ادھر سے فیضان ہوتا ہے جب ادھر سے فیضان ہوتا ہے تو مخالف کہنے پہ پریشان ہوتا ہے اور مجبور ہوتا ہے کہ بھیا ہمیں ستاور انبیاء تھوڑی حفظ ہے بھیا حفظ تو ہم نے بھی نہیں کری تھی مگر یہ ان کا کرم ہے جب چاہا جہاں سے چاہا پڑھا اور انہوں نے عطا فرما دیا یہ لو یہ بھی بول دو یہ لو یہ بھی بول دو یہ لو یہ بھی بول دو کبھی کبھی تو ایسا محسوس ہوتا تھا جب ہم لوگ پڑھتے تھے الحمدللہ کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہی تو نہیں تھا لکھنا میرا کام ہے اور عام کرنا شیخ سنت کے فوٹو کا کام ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسرت اعلیٰ حضرت ہاں سبحان اللہ ورنہ میاں چھپی تو بہت پہلے تھی مگر پتہ نہیں تھی کہ کب چھپ گئی پتہ تو جب چلی چھپی تھی لیکن چھپی تھی مگر شیر ہندوستان اور سبحان اللہ حضور شیر سنت کے بیٹوں نے جب عام کرنا شروع کری اور سبحان اللہ منظر عام سے آئی اور اللہ کلیوں کی دھجیاں اڑائی تب سمجھ میں آیا اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ ہے کیا اور فتاوی رضویہ میں کیا کیا نہیں ہے سبحان اللہ اعلیٰ حضرت نے سب لکھ دیا بس ایک بات سنو سبحان اللہ مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ حضور آپ یہ بھی کہہ رہے ہو تنے بے سایہ جس کا سایہ نہ ہو پھر آپ کہہ رہے سایہ دیکھا اجتماع نفیذہ محال ہے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوگا اجتماع نفیذہ ہے محال جس طرح سے ارتفاع نفیذہ محال ہے اسی طرح سے اجتماع نفیذہ بھی محال ہے جس طرح سے دو نفیذ مرتفع نہیں ہو سکتی اس طرح مجتمع بھی نہیں ہو سکتی اجتماع ارتفاع دونوں محال آپ کو شاید پہلے نہیں پڑھا ضرورت نہیں گھبراؤ نہیں ہم بھی زیادہ پڑھے لکھے نہیں بس آپ کی طرح ہی آپ ہی کی طرح ہم بات بھی کرتے ہیں کیونکہ میں ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں ہمیں عالم کہو نہ کہو مولانا کہو نہ کہو تمنا یہ ہوگی کہ عاشق بن جائیں گے دنیا میں کوئی کتنے عاشق عالم مولانا مفتی بھگاتا ہے قبر میں جو ہمارے ساتھ ہونا وہ ہمیں کو بتائے ایمان ساتھ میں گیا عشق رسول کا چراغ جو دل میں جلایا وہ شمع روشن رہ گئی وہ چراغ بج گیا تب ہم پکارتے ہوئے جائیں گے لہج میں عشق رسول شہ کا راغ لے کے چلے اندھیری رات سنیدی چراغ لے کے چلے اور جب یہ چراغ اندھیری رات میں پہنچے گا تب دیوانہ پڑے گا جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے گئے کی محبت کی شمع اپنے دل میں روشن کرو جو دنیا میں رہو تو تمہارے دل کو نور سے معمور کرتی رہے اور قبر میں پہنچو تو قبر میں نور مصطفیٰ سے تمہاری قبر روشن اور تابناک اور منور ہو جائے سبحان اللہ وہ عشق رسالت کی شمع جلاؤ مولانا کہے نہ کہے ہمیں کیا دنیا کی ساری عزتیں ہی رہ جانی ہیں سارے جاؤ حشم سارے کہنا چاہیے دولت اور منصب اور ہے نا یہ قاضی ہیں یہ فلانے ہیں یہ دھماکے ہیں یہ سب ہی رہ جانا ہے جو عاشق مصطفیٰ ہے وہی جنت میں جانا عاشق کو جنت میں جانا اور وہ صرف جنت کی اور ایک بات اور بتا دوں
حضور سے محبت کرو تو جنت کے لیے بھی مت کرو. سبحان اللہ. کی بات ہے. ہم تو محبت کرتے ہیں, ہمارے آقا ہیں, اور آقا سے محبت کسی صلے میں بدلے میں نہیں کری جاتی. آقا ہے تو ہم غلام ہیں, بس بات ختم ہو گئی. آقا ہے تو ہم عاشق ہیں, بس بات ختم ہو گئی. ہم آقا کے غلام ہیں, اب باقی آقا جانے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آقا جانے کہاں جانا ہے, تم کیا جانو. بولے ہم سے پوچھو گے تو ہم تو یہی کہیں گے جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی. جنت بھی لینے آئے جسمانے جنت نہیں, جنت خود لینے آ جائے تب بھی چھوڑے نہ یہ گلی. منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف, منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف. اور رحمت نہ کس طرح دے گنہگار کی طرف, رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف. تو بے شمار جرم ہو, تو بے عدد گناہ, کچھ غم نہیں کہ تم ہو گنہگار کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن میلاد النبی, مسلک اعلیٰ حضرت, پیغام اعلیٰ حضرت, فرمان اعلیٰ حضرت. استاد ہم کیا عشق دیتے ہیں. سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا. فرماتے ہیں میں تو مر جاؤں گا لیکن کیا پوچھنا میرا. کیسے موت آؤں گا, کس حالت میں موت آئے. لوگ تمنا کرتے ہیں اس حالت میں, اس حالت میں. استاد زمان فرماتے ہیں یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا. کس طرح, کس انداز میں. فرماتے ہیں مرنے کے وقت منہ در یار کی طرح. یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا. میں خاک پر, میں خاک پر ہے نا, میں خاک پر. یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا. میں خاک پر نگاہ در یار کی طرف, میں خاک پر نگاہ در یار کی طرف. اسی آقا سے سچی محبت کرو. آل حضرت کیا فرماتے ہیں, بس سادہ تفصیل میں نہیں جاتا, بس تھوڑی سی باتیں سنو. فرماتے ہیں مصطفیٰ کے تن بے سائے کا سایہ. حضور آپ نے تن بے سایہ بھی کہہ دیا اور بے سایہ بھی کہہ دیا. تو سائے کئی طرح کے ہوتے ہیں. ایک سایہ وہ ہوتا ہے اور ایک سایہ بمانا جلوہ ہوتا ہے, مظہریت. اس سبحان نور کی ایک کرن, اس جلووں میں سے ایک جلوہ, اس شمع کا سبحان اللہ ایک حصہ. مصطفیٰ کی تن بے سائے کا, زور سے بولو, پوری دیر اطمینان سے بیٹھو گے, ایمان تھا. جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا, اے اعلیٰ غوث اعظم جس نے آپ کا جلوہ دیکھ لیا اس نے مصطفیٰ کے تن بے سائے کا سایہ, حضور کا سایہ نہیں. الحمدللہ ہمارا ایمان ہے, جسم ہے روضہ بھی ہے سایہ سے پرے, مصطفیٰ نور ہے کافی ہے گواہی کے لیے. حضور کا سایہ نہیں, ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ. اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا حضور کا سایہ نہیں. پھر کیا فرمایا, تن بے سائے کا سایہ دیکھا. اب زیادہ دور نہ جاؤ, آؤ بغداد شریف چلتے ہیں. ایک شخص دوسرے شیخ کا مرید ہے. کس کا مرید ہے؟ دوسرے, مطلب سمجھے دوسرے پیر کا مرید ہے. اس کا پیر کوئی دوسرا ہے. اپنے پیر کی بارگاہ میں گیا, ظالم ادب طے کیا, بیٹھ گئے اطمینان سے. جب موقع ملا, جب وقت آیا تو عرضی لگائی کہ حضور فلاں ملک بذریعہ تجارت جانا چاہتا ہوں, اجازت فراہم کر دیں کہ تجارت کے لیے چلا جاؤں. شیخ نے آنکھوں کو بند کیا, چہرہ نیچے کیا, تھوڑی دیر چہرہ نیچے رکھا, پھر چہرہ اٹھایا, آنکھوں کو اولا فرمایا مت جانا, اگر جائے گا تو نقصان اٹھائے گا. تھوڑی دیر بیٹھا رہا کیونکہ گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے, معاملات صحیح ہے, جو جانا ضروری تھا. پھر تھوڑی دیر بعد اپنے شیخ کی بارگاہ میں عرضی لگائی, حضور فلاں ملک تجارت کے سلسلے میں جانا چاہتا ہوں, قافلہ تیار ہے, کارواں تیار ہے, لوگ جانے کے لیے تیار ہیں, ڈیٹ اور تاریخ تیار ہے, وقت تیار ہے, ٹائم معلوم ہے. حضور آپ اجازت دے دیں تو میں تجارت کے لیے چلا جاؤں. شیخ نے آنکھوں کو بند کیا, چہرے کو نیچے کیا, تھوڑی دیر چہرہ نیچے رکھا, پھر چہرہ اٹھایا, آنکھیں کھولی, فرمایا نہ جانا, اگر جائے گا تو نقصان اٹھائے گا. کچھ وقت گزرا, چلا گیا گھر. واپس کچھ دن کے بعد آیا, حضور فلاں تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں, اگر آپ اجازت دے دیں تو چلا جاؤں. اپنے مرشد, اپنے شیخ, اپنے پیر کی بارگاہ میں عرضی لگائی. شیخ نے آنکھوں کو بند کیا, چہرے کو نیچے کیا, تھوڑی دیر چہرہ نیچے رکھا رہے, اس کے بعد چہرے کو اٹھایا, آنکھیں کھولی, فرمایا نہ جانا, اگر جائے گا تو نقصان. اب اداس ہو, جب اداس ہو گیا تو اپنے شیخ کی بارگاہ سے اٹھا, اپنے پیر کی بارگاہ سے اٹھا اور پیرانے پیر کی بارگاہ میں آ گیا, سرکار غوث کی بارگاہ میں آ گیا.
बड़े पीर के दरबार में आ गया, और से पाक की बारगाह में आ गया, बैठ गया, इंतजार करने लगा, मौका मिलेगा तब कुछ बात कही जाएगी, वक्त आएगा तब अपनी अर्जी लगाऊंगा। जैसे ही वक्त आया तो अर्ज करने लगा, जानवर जब तय कि हुजूर फला मुल्क तिजारत के सिलसिले में जाना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत, हम फरमाते इजाजत दे दे तो हुजूर चला जाओ। सरकार गौस पाक पीर दस्तगीर गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आंखों को बंद किया, चेहरे को नीचे उठाया, थोड़ी देर चेहरा नीचे किए रहे, उसके बाद चेहरा मुबारक उठाया, आंखों को खोला, मुस्कुराए, फरमाया चला जा, नुकसान न उठाएगा, बहुत फायदा कमाएगा। बोलो ये ऐसे मजा नहीं आया, हमारे पीर की बात और आप हमारे पीर की बात और आप खामोश रहे। हम सिलसिले कादिया में दाखिल, कादरी गुलाम है या गौसल मदद, हम कौन है? हाँ, आला हज़रत ने फरमाते हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कद्र अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। अरे पीर की बात और खामोशी जान सुनो, इतने पीर हैं, सब पीराने पीर से मिलाने के लिए सिलसिला हमारा कादरी है। हम सरकार को पाक के गुलाम इसलिए कहते हैं, मैंने अपना हाथ कहो, मैंने अपना हाथ हुजूर हुजूर बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर पीराने पीर बेनज़ीर कुर्सी आलम शाह आलम शहंशाह बगदाद गौसुल अब्बास फर्जुल अब्बास नाफिल बिलाद सरकार गौसे पाक के दस्ते पाक में किया। हम कहते सुन्नी जो हाथ गौसे पाक के हाथ में गया, अब बचा ये हाथ वहाबी के हाथ में न जाए, ये हाथ देवबंदी के हाथ में न जाए, ये हाथ राफी के हाथ में न जाए, ये हाथ राजधानी के हाथ में न जाए। हमने उसको कहा कि अब बचा अपने हाथ को, तो सुन्नी बोला हाथ को न जाए, मगर हमारी लाज कैसे बचेगी, ये वहाबी देवबंदी परेशान कर देंगे। तो हमने कहा परेशान मत हो, हाथ दे दिया, अब पहले तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ में लाज परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आंखें बंद करो, पढ़ ले, तेरे हाथ है लाज या गौसे आज़म। जब ये पढ़ लोगे तब तुम्हें मनसब पता चलेगा गौसे आज़म का क्या है। तब वो फरमाएंगे मुरीदी लाला अल्लाह रब्बी अतानी जिफतन बिल्कुल मनाली, मुरीदी लाला वाशिम फरीदी अजूर काबिल रंगल कतानी, मुरीदी लाला तसल्ली दी गुलामों को हिंदुस्तान तक नहीं, पाकिस्तान तक नहीं, क़यामत तक रहे आज़म के बंदे तो बन के दिखाओ। बंदी के चक्कर में फंसे तो ईमान का खतरा है। अरे भैया सुना दे, तुम्हें भी कोई जरूरत आ गई, वो हजरत आ गए। अरे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, वो आगे सामने तशरीफ अल्लाह हमको भी ईमान के साथ ऐसे ही कफन अता फरमाए, ईमान के साथ। हाँ, बंदी के चक्कर में आप समझिए, हाय 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 बांधा है ना, देखो कैसे बेआबरू होती है देवबंदियां। ये इलाका सुन्नियों का है, ये इलाका हज़रत शेर हिंदुस्तान और शेर सुन्नत की औलादों का सींचा हुआ है। यह बताना नहीं है देवबंदी कौन है और उसके बंदे कौन है। बोले सुभान अल्लाह, या इबादी कह के हमको शाह ने अपना बंदा कर लिया, फिर तुझको क्या, तेरे बंदे से हमको क्या करे, हम आपके मुस्तफा से तुझको क्या। और सुभान अल्लाह फरमाते कि देव के बंदों से कब है ये खिताब, तू न उनका था, तू न उनका है न था, फिर तुझको हर कोई तो बंदा बनना चाहता है, ये बंदी बन गया, बंदा बन गया, और वो भी किसकी बना, और भी किसी की नहीं बनना था, देव की बनना था। इन देव की बंदियों से कह दो और उसके बंदों से ना उलझे, वरना हम पुकार के कह देंगे क्या जब जिस हिमायत का हो बंदा देना, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता देना, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता देना, क्यों दबे, किससे दबे, है वो होश आज़म के गुलाम, अरे होश आज़म की हिफाजत में है बंदा देना। ना उलझो। हाँ, और जब तुम देखते गलती कर और तुम्हें पता होता तुमने गलती करी होती है, तो फिर दोबारा करते हो, लिहाजा हम उसके बंदे हैं। और जो बोलो हमारे पीर पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, सुभान अल्लाह, जोर से कह दो। हम ये भी अपनी किस्मत की बात है, कोई बंदी बन गया, कोई बंदा हो गया। किस्मत की बात तो ये भी है कि बंदा होने के बाद बंदी बना,
بندہ ہونے کے بعد بندی کے جال میں پھنس گیا اور وہ بھی دیو کی بندی بن گیا. ہاں اسی لیے ہم کہتے ہیں جلو تمہارا کام جلنا ہے, ہمارا کام مہکنا ہے, مہکا کریں گے. کبھی روح میں ہے تو مہکے, باندھا میں ہے تو مہکے, ہے نا, پلوی شریف میں ہے تو مہکے, سنی انڈیا میں ہے تو مہکے, انڈیا سے باہر گیا تو مہکے, جیے تو مہکے, مرے تو مہکے, کپڑے پہنے تو مہکے, کفن پہنے تو مہکے. ہماری نہیں, ہماری زندگی اس کا رسالت کیوں نہ جائے, آقا کی عشق کیوں نہ جاؤ, تمہارا کام ہی جلنا ہے, جلتے رہو. کیا مطلب؟ بولے میاں 11ویں آئی تو جلا, 12ویں آئی تو جلا, محرم میں یاد امام علی مقام آئی تو جلا, چھٹی غریب نواز کی آئی تو جلا, عرس صابر پاک کا آیا تو جلا, وارث پاک کی فاتح آئی تو جلا, سنی آستانے میں پہنچا تو جلا, سنی نے چادر چڑھائی تو جلا, سنی نے میلاد پڑھی تو جلا, غوث کا نعرہ لگایا تو جلا, یا علی مشکل کشا نعرہ لگایا تو جلا, یا غوث اعظم المدد نعرہ لگایا تو جلا, یا رسول اللہ نعرہ لگایا تو جلا. دنیا میں جب تک رہا جلا, مرنے کے بعد جہنم میں جلا. ہمارا کام ہی جلا, جب تک یہاں رہو تو جلو, مرنے کے بعد قبر میں جلو اور حشر میں جلو. تب سنی پکار کے دے رہا ہو جائے ابھی جل کر اگر ہم کو رجا بندے جب تک تو ہے کہ ان کا سوا کے جائیں گے. جلا کرو, ہمارا کام مہکنا ہے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. سبحان اللہ, یہ ہمارے حضور کا کرم ہے. سبحان اللہ کہ ان کے غلاموں کی بارگاہ میں آ جاؤ نا تو سبحان اللہ انشاءاللہ یہاں بھی مہکو گے اور وہاں بھی. بندی کی بات تو ختم بند ہو گیا, چلنے نہیں بند ہو گیا, آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں, خود ہی چلتا رہا کرے. آپ نعرہ غوث کا لگاتے رہو بس کافی ہے, چلتا رہے. بات چل رہی تھی سرکار غوث پاک, ہمارے پیر کی مرید تھا کسی اور کا, دربار میں آیا غوث پاک کے. مرید تھا کسی اور کا اور کرم ہوا غوث اعظم کا. سبحان اللہ. اب جب غوث پاک کی بارگاہ میں آیا, بیٹھ گیا, آنکھوں کو بن کے سرکار غوث پاک چہرے مبارک کو جھکایا, تھوڑی دیر بعد چہرے کو اٹھایا, آنکھیں کھلی, فرمایا چلا جا, نہ سہن نہ اٹھائے گا, فائدہ کما کے لائے گا. مرید کسی اور کا, فیضان پیران پیر کا, مرید کسی اور کا, کرم غوث اعظم دستگیر کا, شاید اس کا کوئی اور ہے اور کرم اس کی مدد غوث پاک فرماتے وقت نہیں ہے. اور وہ شیر ذہن میں یاد رکھنا, مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا, جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا دیا. لمبا سفر کرتا, چلو سفر کرتے, تکلیف سننا ہے کہ آپ کو بات آنے لگے. ابھی دیکھو آپ کتنا سفر کرتے ہو, ایک لمبا سفر کرتے, دنیا سے ماورا, دنیا سے ہٹ کر چلتے میدان قیامت. جب میدان قیامت میں جاؤ گے نا تو عاشق پکار کے کہے گا, جس کو کہتے ہیں قیامت, حشر جس کا نام ہے, در حقیقت تیرے دیوانوں کا جشن عام. میدان قیامت کرتے ہیں, میدان قیامت کے لوگ کہاں چلتے ہیں, میدان قیامت کرتے ہیں. نفس نفسی کا عالم ہے, کوئی کسی کا پھسانے حال نہیں. اللہ اکبر, باپ بیٹے کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں, بیٹا باپ کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی کسی کا پھسانے حال نہیں. عالم حکومتی گزرا کرے فدر پہ فدر کو خبر نہ ہو, بیٹے پہ باپ گزر جائے لیکن اس کو خبر نہ ہو, وہ عالم ہے. نفس نفسی کا عالم ہے, لوگ پریشان ہے, سب طرف سے پریشانی کا عالم ہے. کوئی گناہوں کے سبب کرنے تک ڈوبا ہے, کوئی بھیڑنے تک ڈوبا ہے, کوئی جمع تک ڈوبا ہے, کوئی کانے تک. میں جلدی جلدی چند چیزیں بتانا چاہتا ہوں. لوگ پریشان ہیں. اس کے بعد صاحب نے مشورہ کیا, ایک میٹنگ ہوئی محشر کے اندر کہ ایک مشورہ کرو بھائی کیا معاملہ ہے, ایسے کب تک پریشان رہیں گے, کب تک مصیبت میں گرفتار رہیں گے, کب تک یہ عالم برداشت کرتے رہیں گے, کچھ کرنا چاہیے. محشر میں ایک مشورہ ہوا, محشر میں ایک میٹنگ ہوئی, فیصلہ نکل کے آیا, چلو مدد مانگے. کیا کریں, ہندوستان میں چیزتا رہا, جو مانگنا ہے خدا سے مانگو, 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 جو مانگنا ہے خدا سے مانگو. خدا کے پاس کیا نہیں ملتا. ہم نے کہا اچھا آؤ, ابھی یہ تو دنیا کے اندر تھا, چیزتا رہا, جو مانگنا ہے خدا سے مانگو. مگر آؤ محشر ہے, اہل محشر ہے, سارا نو, ساری نو انسانیت ہے, انسانیت نو کا سب اس کے اندر موجود ہے, سب اس کے اندر موجود ہے. اب مشورہ ہوا ہے کہ چلو مدد کرو بھائی, کس سے مدد مانگے, بولے آدم سے آدم کی بارگاہ میں چلو. تو ہم نے کہا اے بھیا یہ بتاؤ کہ مانگنا تھا خدا سے مانگنا تھا, یہ محشر میں آدم علیہ السلام کو
سبحان اللہ اس کی رات کی حصے میں کہیں مت سبحان اللہ میں محافظ مل سکتا ہے، اس کا کام ہے رات میں جاگنا. کیوں؟ کیونکہ رات میں چور ٹہلے. پتا چلا محافظ وہاں پر ہو جہاں چور ہو تاکہ چوری سے بچا سکے. اب چور یہاں گھوم رہا ہے بریلو کے اندر اور محافظ بیٹھا باندھا کے اندر، تو چور تو چوری کر ہی لے گا نا. لہذا عالم کو بولنا وہاں ہے جہاں وہابی آئے دیوبندی آئے تاکہ سنیوں کا ایمان نہ لوٹنے پائے. اور میاں آپ بول کے کسی اور پہ وہابی آیا اپنا کام کر کے چلا گیا تو کام کر ہی دے گا نا. تم نے وہابیت دیوبندیت غلط کیا نہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حاضرین پر فرض ہے کہ غائبین کو اس سے آگاہ. کہاں پہنچے سب لوگ؟ آدم کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے. عرض کیا دیکھتے ہیں آپ کتنی پریشانی کا عالم ہے، کتنی مصیبت کا معاملہ ہے. ہم سب پریشان ہیں، دعا کرتے ہیں جب شفاعت فرمائے کم سے کم حساب و کتاب تو شروع ہو. حضرت آدم فرمائیں گے بھبو ملا گئی، کسی اور کی طرف جاؤ، کسی اور سے مدد مانگو. کہا جائے گا آپ کی طرف مشورہ کر کے آئے تھے، آپ ہی بتا دو آپ کدھر جائیں. تو کہیں گے حضرت نوح نبی اللہ کی طرف جاؤ. سارے بندے نو انسانی کے سارے افراد اکٹھا ہو کر آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ سے، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت نبی اللہ سے کہہ مدد کرو. حضرت نوح فرمائیں گے بھبو ملا گئی، کسی اور کو کہا جائے حضرت ابراہیم علیہ اللہ کے پاس جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ اللہ کے پاس آئے، فرمایا کہ بھبو ملا گئی. کہا جائے موسیٰ کلیم اللہ کے پاس جاؤ. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آئے، فرمایا کہ بھبو ملا گئی. کہا جائے حضرت عیسیٰ روح اللہ کے پاس جاؤ. عیسیٰ روح اللہ کے پاس آئے، فرمایا کہ بھبو ملا گئی. کہا جائے حضرت آدم کے پاس گئے تھے، نہیں کام بنا. وہاں سے نوح کے پاس گئے، نہیں کام بنا. وہاں سے حضرت ابراہیم کے پاس گئے، نہیں کام بنا. وہاں سے موسیٰ کلیم کے پاس گئے، نہیں کام بنا. وہاں سے میرے پاس عیسیٰ مسیح کے پاس آئے، نہیں کام بنا. اگر چاہتے ہو تو مدد ہو جائے، اگر چاہتے ہو تو ثواب ہو جائے، اگر چاہتے ہو تو بخشش ہو جائے، اگر چاہتے ہو تو رحمت خداوندی تمہارے اوپر جواب ہو جائے. جب اور ادھر مت جانا، حبیب خدا کے پاس چلے جاؤ. زور سے کہہ دو آپ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ، آقا کی بارگاہ میں آ جاؤ. سارے لوگ حضور کی بارگاہ میں آ گئے، آقا کی بارگاہ میں آ گئے. سب استاد سمجھ علامہ حسن فرماتے ہیں، کہیں گے اور حضور کی خبر ملا گئی، میرے حضور کے لب پر انا رہا ہوگا. حضور کی بارگاہ میں حضور کرم فرما دے، حضور آقا فرمائے تو آقا فرمائے انا لہا، میں تو تمہارے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. حضور کرم فرما دو. آقا فرماتے انا لہا، ماجرا کیا ہے، پروردگار عالم ماجرا کیا ہے. جب مدد حضور کی بارگاہ سے ہو رہا تھی، جب شفاعت مصطفیٰ کے دربار سے ہو رہا تھی، تو عالم کے پاس کیوں بھیجا تھا، حضرت نوح کے پاس کیوں بھیجا تھا، حضرت ابراہیم کے پاس کیوں بھیجا تھا، حضرت موسیٰ کے پاس کیوں بھیجا تھا، حضرت عیسیٰ کے پاس کیوں بھیجا تھا. اور اپنی رحمت نے جواب دیا کہ تمہیں کیا پتا، جاؤ پہلے والے سے پوچھو، اس نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ نہیں ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. ابھی کیا دیکھی، ابھی کیا مرتبہ دیکھا، ابھی کیا شان دیکھی. میدان محشر میں دیکھنا رسول کی عزت دیکھنا، میدان محشر میں دیکھنا آقا کا فیضان دیکھنا، میدان محشر میں دیکھنا آقا کی بلندیاں دیکھنا. مولا ماجرا کیا ہے، پروردگار عالم سمجھا دے. سمجھ میں نہیں آیا جب شفاعت دربار مصطفیٰ سے ہو رہا تھی تو آدم علیہ السلام کے پاس کیوں گئے، پھر سارے نبیوں کے پاس چکر کیوں لگائے. رب کی رحمتوں نے جواب دیا. اگر ڈائریکٹ حبیب خدا کی بارگاہ میں آ جاتے، شفاعت سے ہو جاتی، بخشش سے ہو جاتی، مگر لوگ نہیں سمجھتے شاید یہ وہ کام تھا جو عالم نہیں کر سکتے تھے، وہ حضرت نوح بھی کر لیتے، وہ حضرت موسیٰ بھی کر لیتے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کر لیتے. میں نے کہا پہلے آدم کے پاس جاؤ وہ واپس کریں گے، پھر نوح کے پاس جاؤ وہ واپس کریں گے، پھر عیسیٰ موسیٰ کے پاس جاؤ وہ واپس کریں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ واپس کریں گے، موسیٰ کلیم اللہ کے پاس جاؤ وہ واپس کریں گے. جب یہ واپس کرتے تب میرے محبوب کے پاس آ جانا، آقا پہلے سے لگا لیں گے، آقا کرم فرما دیں گے، آقا شفاعت فرمائیں گے تاکہ زمانے والوں کو پتہ چل جائے جو کام ان سے نہ ہو ہوگا وہ کام حضور خدا نے کیا ہے، وہ کام مصطفیٰ نے کیا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رسول ملک تجرور ہے، ان جانے ان کے شمار کو، رسول ملک تجرور ہے، ان جانے ان کے شمار کو. اگر ایک ایسا دکھا دو کچھ بھی میرے کے شمار ہے 1,24,000، کبھی 1,24,000 انبیاء میں قریب ہے، مگر اس میں مصطفیٰ کے علاوہ کوئی کو شمار کر دے، جو بخشش کر دے، جو کرم کر دے، جو رحمت کر دے، کوئی نہ کر سکا. مصطفیٰ نے کرم کیا، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی
فرما دیا جائے کہ سب کا خدا ایک ہے، سب کا خدا ایک ہے. خدا صرف تمہارا نہیں ہے، خدا تو آدم علیہ السلام کا بھی وہی ہے، خدا تو حضرت نوح کا بھی وہی ہے. سب اعلیٰ بولے ویسے ہی، بالکل ویسے ہی. کیا حضور ویسے ہی؟ اب سن لو، جب بات آ گئی، بات کو کہیں اور کرنے جا رہے ہیں، جب بات آ گئی تو عرض کر دو، ذرا زور سے کہہ دو. اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں روحوں کو جمع کیا، اپنے رب ہونے کا عہد لیا. الستو بربکم قالوا بلی، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیوں نہیں؟ پہلے مجلس تھی جس کو عالم ارواح میں جمع کیا گیا، اس میں سارے لوگ انسان ہم تم وہ جو انکار کر گئے دنیا میں آ کے، انہوں نے بھی عالم ارواح میں اقرار کیا تھا رب کے رب ہونے کا، خدا کے خدا ہونے کا، معبود حقیقی کے معبود ہونے کا اقرار کر چکے ہیں. اس کے بعد رب نے دوسری محفل سجائی، رب نے دوسری محفل سجائی، اس میں صرف خاص بندوں کو رکھا. وہ خاص بندے کون؟ اس کے نبی اور رسول. زور سے بولو. ہاں. اس کے بعد رب نے فرمایا، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ موجود ہے، آیت موجود ہے. دوسری بات عالم ارواح میں جب رب نے سبحان اللہ روحوں کو، انبیاء و مرسلین کی روحوں کو بلایا، تب رب نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ اگر تمہارے درمیان میرا حبیب آ جائے. اور تو سننا، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں اور اعلیٰ حضرت کی کتاب سے بات کر رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ. ہم کو تو جو ملا اسی گھر سے ملا. وہی جام جو اعلیٰ حضرت نے پلایا اور وہی جام جو پی کے ہم مست ہو گئے، وہی چاہتے ہیں کہ تم پی لو کہ مست ہو جاؤ. مست ہو جاؤ گے تب پھر پکارنے لگو گے آقا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کہا. فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ رب نے آیت کریمہ ہے نا، وہی ہے نا. سبحان اللہ، تمام انبیاء و مرسلین کی روحوں کو جمع کیا. اس کے بعد میں رب نے ان سے ایک عہد لیا، جس طرح سے پہلے عہد لیا تمام روحوں سے بلا تفریق سب سے کہ میں رب ہوں، اسی طرح سے نبی اور رسولوں سے عہد لیا محبوب کے نبی ہونے کا، محبوب کے رسول ہونے کا. اب عہد محبوب کے نبی اور رسول ہونے کا لیا جا رہا ہے. تب رب ارشاد فرماتا ہے سنو. ہاں تم سنا نہیں، مسکرات ہو. ہاں مسکرات تمہاری بتا رہی جانے والے ہو. اللہ دنیا کے ہم کو آخری سفر عطا فرمائے تو ایمان کے ساتھ مسکراتے ہوئے عطا فرمائے، جیسے ہمارے مولانا سجاد صاحب چلے گئے. سبحان اللہ، مسکراتے ہوئے چلے گئے. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. سبحان اللہ گئے اور اس طرح سے پیغام دے چلے گئے. سبحان اللہ کہ سبحان اللہ میری قبر کی رات کیا رات ہوگی، وہیں ان سے پہلی ملاقات ہوگی. نکیرین آتے ہو برکت میں آؤ، وہیں آقا ہوں گے وہیں مسکراتا ہوا چلا گیا. سبحان اللہ وہ نبی کا عاشق اور سبحان اللہ بے خوف و خطر بے لومۃ العین، بالکل مجمع میں اکیلے لو جانے والا. اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور پر رحمت و انوار کی موسلادھار بارشیں نازل فرمائے. مطلب بے لوث میں نے دیکھا اس آدمی کو، بندہ اپنے گھر سے سناتا ہے کہتا بعد میں کام کرے گا یہاں سے میرا کام چلا پورا. ایسی ہم نے دیکھا، ہم ہنستے تھے کیا بھائی یہ کیا باتیں. سبحان اللہ دیوانہ بنو تو ایسا بنو کہ دنیا میں رہو تو چرچا ہو نہ ہو، لیکن دنیا سے جانے کے بعد چرچا بنو. کہ چرچا نہ ہو شیخ صاحب سے حاجی صاحب سے اپنا یہ چرچا ہو کہ دیوانے سرکار کے تھے. سبحان اللہ زور سے کہہ دو. سبحان اللہ سب کو جمع کیا عالم ارواح کے اندر، اور اس کے بعد جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عہد لیا اور پیمان لیا کہ بتاؤ تم میں اگر میرا محبوب مبعوث ہو جائے، یعنی حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 کا 2,24,000 نبی اور رسول سب ہیں. اب رب نے وعدہ لیا اگر اسی درمیان کہ تم آدم تم ہو اور تمہارے درمیان محبوب آ جائے، عیسیٰ تم ہو نبی اور تمہارے زمانے میں ظاہری یعنی ورنہ تو ہر زمانہ حضور کا ہے، تمہارے زمانے میں محبوب آ جائے، ایک کریم اللہ تم ہو تمہارے زمانے میں محبوب آ جائے، آدم سفینہ تم ہو تمہارے زمانے میں محبوب آ جائے، ابراہیم خلیلہ تم ہو تمہارے زمانے میں محبوب آ جائے. اگر تمہارے زمانے میں محبوب آ جائے اور تم نبوت کا اعلان کر چکے ہو، اپنی امت میں کلمہ پڑھا چکے ہو، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. تو سنو اگر تمہارے زمانے میں محبوب آ جائے اور تم کلمہ پڑھا چکے ہو تو اب تم یہ مت پڑھانا کلمہ آگے، بلکہ اب کلمہ بدل دینا. ابھی تک کلمہ تم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ اور محبوب آ جائے اسی دوران کیا کلمہ پڑھانا لا الہ
فرماتے ہیں جو آقا نے حدیث فرمائی ہے بیان، میں اس پہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس کے اندر باتیں آپ کو بتا کے آگے بڑھ جاؤں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو علماء فرماتے ہیں جو آقا نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام آپ دل کے مراحل طے کر رہے تھے، روح اور جسد کے درمیان تھے. اس کو بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ اپنے معنی حقیقی پر ہے، یہ اپنے معنی ہے. آپ معنی حقیقی کا مطلب سمجھے؟ اس سے مراد وہی ہے کہ حضور نے کہا، کوئی مجازی معنی مراد نہیں ہے. ایک ہوتا حقیقت، ایک ہوتا مجاز. جب حقیقی معنی یعنی حقیقت مراد لینا متعذر ہو جائے، دشوار ہو جائے، ناممکن ہو جائے تو اس کو مجازی معنی کی طرف پھیر دیا جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں اس سے معنی حقیقی مراد ہے. معنی حقیقی کا کیا مطلب ہے؟ معنی حقیقی کا مطلب یہ لکھا کہ اللہ رب العزت کے اس حبیب نے، اس امت کے طبیب نے، اس امام الانبیاء نے، اس امام الرسل نے جو یہ فرمایا تم نبی جنگ آدم و بین المادہ والروح، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے. یہ اپنے معنی حقیقی میں ہے. کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء و مرسلین آئے سب اسی مصطفیٰ وہی مصطفیٰ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی اور رسول آئے سب کا نبی حضرت آدم کے امتیوں کے نبی آدم، حضرت موسیٰ کے امتیوں کے نبی موسیٰ، حضرت عیسیٰ کے امتیوں کے نبی عیسیٰ، حضرت کلیم اللہ کے نبیوں کے نبی کلیم اللہ، حضرت داؤد علیہ السلام کے امتیوں کے نبی داؤد، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے امتیوں کے نبی یحییٰ. مگر آدم کا نبی مصطفیٰ، موسیٰ کا نبی مصطفیٰ، عیسیٰ کا نبی مصطفیٰ، اللہ کا نبی مصطفیٰ، اللہ کا نبی مصطفیٰ، ان سب کے نبی جو مصطفیٰ ہے. یہ معنی حقیقی میں ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے نبی ہمارے تمہارے آقا ہے، ہمارے تمہارے سرکار ہے. سوال ہمیں بولے کیسے سمجھا ہوگا؟ ایک ہے نہیں، ایک کا ہوگا تمہارا ہمارا نبی. فرمایا یہ معنی حقیقی پر. معنی حقیقی کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے؟ یعنی حضور حقیقت میں سب کے نبی. اعلیٰ حضرت رسالہ نے بیان فرمایا، علماء کا قول بیان فرمایا. تب کہا ہمارے آقا نبی نہیں سید الانبیاء ہیں، رسول نہیں سید المرسلین ہیں. ہمارے آقا تو وہ ہے سبحان اللہ. زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں. کہہ دیا حضور کے لیے تفصیل سمجھو گے تو کسی کے لیے حضور کے لیے ہم آئے اور انشاءاللہ اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ. اب آ گئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، سارے مخلوق اکٹھا ہو کر، ساری انسانیت کی نوع اکٹھا ہو کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے. آپ پر فرمایا بھاگتے کہاں، پریشان کہاں ہوتے ہو، آؤ میں تمہاری بخشش کروں گا. دیوبندیوں عقل کے اندھو، جہنم کے کنڈو، تمہیں پتہ نہیں اگر بخشش کروانا ہے تو حضور کی بارگاہ میں آنا پڑے گا. اگر شفاعت کروانی ہے تو حضور کی بارگاہ میں آنا پڑے گا. ہم یہ بات کوئی نہیں کہتے. بلکہ اٹھاؤ قرآن 5واں پارہ ہے، رب ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لے، مضمون آیت کا دفعہ اور گناہ کرنے، کوئی خطا کرنے، کوئی غلطی کر لے، میری بارگاہ میں نہ آئے، جاؤوکا آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، آپ کی بارگاہ میں آپ سے بخشش چاہے اور آپ ان کی شفاعت کریں. تو آپ شفاعت کریں گے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. سب اپنے ضرور پیدا قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے. سوال حضرت عظیم المرتبہ سعادت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں رحم مولا چاہتے ہو تو ولیہ ڈھونڈ لے، رحم مولا چاہتے ہو تو ولیہ ڈھونڈ لے، تو ولیہ ڈھونڈ لے، ہر خدا مل جائے. حضور کی بارگاہ میں آئے، پھر کر، گھوم گھام کر، چہل چول کر، پہچان ہو کر آ گئے احمد مصطفیٰ کے دربار میں، سید الابرار کے دربار میں. سبحان اللہ. کیا فرمایا استاد زمن نے؟ دیکھی جو بے بسی، دیکھی جو بے کسی، تو انہیں رحم آ گیا. میرے چاہنے والی، میرے غلام، میرا نام لے اے بھیا آپ بوتل لے کے چلے، آپ کا سہارا لے کے دوسرا بغل دیکھی جو بے کسی تو انہیں رحم آ گیا. قسم خدا کی وہ اگر رحم نہ آئے نا تو
बचने वाली नहीं है। हाँ, ये 4 वक्त नमाज पढ़ के चले हो तो खुदा तुम्हारी नमाजों को मोहताज है। ये तो हुजूर की अदा है कि हम अदा कर लेते हैं। सरकार में पढ़ी तो हम पढ़ लेते, हुक्म है अदा कर देते हैं, लेकिन भरोसा तो नमाज पढ़नी आका की मोहब्बत से है, सरकार के प्यार से है। इस मौजूद पे बात करें तो बहुत वक्त लगेगा, बस याद रखना कि आका की मोहब्बत है, आका का इश्क है। तब तुम हमेशा ये पुकार के कहते रहना, आए इश्क तेरे करते जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सुभान अल्लाह, आका से सच्ची मोहब्बत करो। उस्ताद जमन फरमाते देखी जो बेकसी तो उन्हें रहम आ गया, घबरा के हो गए वो गुनहगार की तरफ। दामन इसका जल्दी से आओ जल्दी। तब आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत बोले सुभान अल्लाह, वुसअते दी है खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आंखें छुपाते जाएंगे, पेश हक मुद्दा से बात सुनाते जाएंगे, पेश हक खुदा की बारगाह में, पेश हक खुदा की बारगाह में मुद्दा शबात का सुनाने वाला मुस्तफा है, शबात का जान सुनाने वाला मुस्तफा है, शबात का पैगाम देने वाला मुस्तफा है, जन्नत का परवाना देने वाला मुस्तफा है, जन्नत की अजमत बांटने वाला मुस्तफा है। जमाना हज़रत मेरा के मालिक भी कहेगा मेरे मालिक के हबीब यानी महबूब नबी नहीं रहा रोज कह दो मुद्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हटाते जाएंगे, वुसअते दी है खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका मगर 12 जब तक बजेंगे नहीं महफिल खत्म नहीं होगी। 8 बजे की अज़ान हो जाए 12 को बजा के कुछ करना हमको, हाँ, ताकि इनको याद रहे कि 12 साढ़े 3 बजे के बाद भी बच जाते हैं। अलग 12 है तो कभी भी बच जाते हैं, कभी जनाजों में बचते हैं, है ना, वहाँ भी 12 बजते हैं। समझ रहे थे अकेला आ गया है, मुझे पता नहीं था तेरे सिखाया नहीं बेटा अकेले जाना बहुत की जरूरत कहाँ है। पेड़ के बच्चों को कभी बहुत की जरूरत थोड़ी होती है, अकेला जाता है। 18 साल की उम्र में हल्द्वानी में 90 साल की बूढ़ी लोमड़ी के लिए शेर का बच्चा ही काफी हुआ करता है। आने वाले को मत देखो, भेजने वाले आला हजरत को देखो। इसलिए हम कहते हैं शेर सुन्नत से बगावत तो आला हजरत से बगावत है, इसलिए कि शेर सुन्नत पर भरोसा आला हजरत ने 18 साल की उम्र से किया है। शेर में 18 साल की उम्र के थे तभी आला हज़रत ने भरोसा किया कि अगर मैदान मुनाज़रा में कोई वहाबी देवबंदियों को शिकस्त दे सकता है तो वही मौलाना हज़रत अली है, वही शेर में शहर सुन्नत है। और जब हल्द्वानी गए और वहाँ पर वापस आए कामयाबियों को दे दो कमरानी के साथ, तब आला हज़रत ने फरमाया ये जुब्बा आपका है, ये साफा आपका है, लाओ अब्दुल वसूल 5 रुपया महाना मेरे अपने पैसे में से आपको दिया जाएगा। अब आगे फरमाया तो याद रखना, ना अब्दुल फता से लगना, ना अब्दुल फता की औलाद से लगना, इसलिए कि ये लक़ब किसी सिपाही को मिलने नहीं है। मदरसा मुजद्दिद आज़म का दिया हुआ है। उन्होंने फरमा दिया अबुल फता हो, फतह के बाप हो, फतह के सरदार हो, फतह के शायर हो, फिर भी अबुल फता का लक़ब मिला। फिर चाहे काफिर हो, फिर चाहे बंबई हो, फिर चाहे गुजरात हो, फिर चाहे फैजाबाद हो, फिर चाहे पटना हो, फिर चाहे उत्तर प्रदेश हो, फिर चाहे दूसरे प्रदेश हो, कहाँ कहाँ मोहम्मद का शेर रब पहुंचा गया, कहाँ कहाँ मोहम्मद का शेर रब गुजरता गया, जिन काफिरों से वो आला हज़रत का शेर रब गुजर गया, ऐलान करता गया, पैगाम देता गया, कुफर के छक्के छुड़ा दिए, रावियत को पानी पिला दिया, बेवजह का जीना हराम कर दिया, और इस तरह से पैगाम दिया जो जान वाले थे, जो जान वाले थे, जो मान वाले थे, जो मान वाले थे, वो जब मोहम्मद से होगा नबी का है दलाल देंगे, इस तरह गया, इसके लिए गया, ये पैगाम देता गया, ये ऐलान करता गया, ये आला हज़रत का पैगाम सुना करता गया, मेरा रमजान में सान है, सब भूल दिए, ये जान भी प्यारे सुभान अल्लाह, नतीजा था, उन्हीं मेहनतों का नतीजा था। यूं ही अलकाब नहीं मिल जाते हैं। आज तो 60,000 में खिलाफत भी मिल जाया करती है और 70,000 में खिलाफत के आगे और लाख 1.5 लाख दे दो तो काजी भी बन जाया करता है। ये पैसे से खिलाफत बचती है, नहीं ये पैसे से प्रति नशीला और कहना चाहिए आजाद बचती है।
دور تھا، وہ اقوام علما کا دور تھا، منصب یوں نہیں ملا کرتے تھے، شریعت میں محنت دیکھی، یہ کتاب اور جذبہ دیکھا، یہ مطالعہ میں گرئی دیکھی، یہ قوت تحمل دیکھی، سب سزا کے رہا تھا، کسی اور نہیں، یہ دوسری چندہ حسینی، اس میں رائے میں پیغام دیا تھا، اہل سنت کا سہارا، دین میں باتیں رہا، ہے ہمارا جیتنا، اشہد ان لا پیسہ دو سب ہاں ولی صاحب کو بلا لو ولی ثابت کر دیں وہ تو مولیا ثابت کر دیں دو جائیں گے مگر یاد رکھو وہاں نہیں بات بنانے کی مجال کیا نہ اقرار ہے کیا ہونا ہے لے وہ حاکم کی سپاہی آئے تو انتہار ہے کیا ہونا ہے سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے وہ کریم مار ہے سچی محبت کرو ہاں ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کریم مار ہے کیا ہونا ہے حضور کو رحم آ جائے تو بیڑا پار ہے حضور نے کرم کر دیا تو بیڑا پار ہے حضور نے دامن کرم میں چھپا لیا جب ہم چھپنے کے بعد کہیں گے ڈھونڈا ہی کرم سب میں قیامت چھپا ہی وہ خود سے ملے آقا جو تھے دامن میں بات اور دور چلی گئی ابھی دوبارہ بھی بجانا آپ کا تھوڑی دیر میں بجنے والا جب ہم جائیں گے تب بچ جائے آقا کی بارگاہ میں آئے سب لوگ اور حضور کرم فرما دے حضور نظر رحمت فرما دے لیکن اتنا پریشان ہے آقا نے فرمایا انا لہا میں تو تمہارے لیے اسی شفاعت کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں تو منصب اور ہمارا پیر تو منصب غوثیت کبریٰ تب اعلیٰ حضرت بولے مصطفیٰ کے قریب سائے کا سایہ جس نے دیکھا میری جان جلوائے کسی کو جواب کبریٰ کہتے ہیں سارے لوگ سب لوگ ساری مخلوق نو انسانی جب انسان لوگ سب اس میں موجود حضور کی بارگاہ میں پہنچے پتا کیا سمجھ میں آیا نئی چیز بتا مطلب میرے لیے کہ آپ کو بہت پہلے تو سمجھ میں تھوڑا دیر میں آدم کو حضرت موسیٰ کے ماننے والے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اب بھی کچھ سمجھے کہ نہیں سمجھے امت حضرت آدم کی بخشش مصطفیٰ کی روز بولو امت حضرت موسیٰ کی بخشش امت حضرت عیسیٰ کی بخشش امت حضرت ابراہیم کی بخشش سبحان اللہ جو مرتبہ ہمارے مصطفیٰ کا ہے وہ شان ہمارے مصطفیٰ کی ہے اعلیٰ حضرت سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی امت حضرت آدم کی بخشش مصطفیٰ فرما رہے ہیں امت حضرت موسیٰ کی بخشش مصطفیٰ فرما رہے ہیں امت حضرت عیسیٰ کی بخشش مصطفیٰ فرما رہے ہیں یہ تو ساری امت مصطفیٰ ہے یہ نبی کے نبی بھی ہمارے آقا ہے لیکن یہ تقسیم کیا جائے جب سمجھانے کے لیے بتانا چاہتا ہے امت حضرت آدم کی بخشش مصطفیٰ کی امت حضرت یحییٰ کی بخشش مصطفیٰ کی امت حضرت یونس کی بخشش مصطفیٰ کی امت حضرت ادریس کی بخشش مصطفیٰ کی امت حضرت موسیٰ کی بخشش مصطفیٰ کی امت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بخشش مصطفیٰ کی یہ عظمت مصطفیٰ کی ہے یہ شان مصطفیٰ کی ہے یہ مقام مصطفیٰ کا ہے یہ مرتبہ مصطفیٰ کا ہے یہ منصب مصطفیٰ کا ہے
से बाकी और सुन लो, हम आहा भी करते हैं। سبحان اللہ سبحان رہی ہو हाँ, सुभान जोर से बोलो। سبحان اللہ बड़ी मोटी तार होती है। मेरा अशरफुल ज़बान है भैया, कहाँ चले? 12 बजे यह है अशरफुल ज़बान। क्या है? हाँ, एक और किताब है। इसमें एक अकीदा दिया कि नबी मरकर मिट्टी में मिलाया। बोलो हमें कहो जो बंदे हो के अंदर जहन्नम के बंदो सुने, तुम्हारा अपना कोई खुद साख्ता बनाया हुआ डुप्लीकेट नबी होगा जो मरकर मिट्टी में मिल जाए। हमारा नबी कल में जिंदा, आज भी जिंदा, वो क़यामत तक जिंदा रहेगा। और जितना से मानते हैं हुजूर भी जिंदा और हुजूर से बेवाबस्ता हो गए। फिर आलम यह है सब कुछ वो पाते हैं, सब पाने वाले चाहे आदम हो, चाहे मूसा हो, चाहे ईसा हो, चाहे नूह हो, चाहे इब्राहीम हो, सब कुछ जितने पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी समझा दे कुछ पाने वाले। तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुड़ाने वाले। और अकीदा पे हमारी दलीलें भी बहुत है। अगर हम कभी कभी ये बात जो भी कहते हैं हमें हर दलील से मानने की जरूरत नहीं है। मुझे जाते हैं माँ का वसीला मानते हैं, हमारे आप जानते हैं आगे बंद करके मानते हैं। ये बात के लड़ने वालों को नहीं, वो भी नहीं दूसरा है मान लिया अम्मा ने बता दिया हमें दलील की जरूरत अपने आका की भी हलाली उम्मत में। जो हरामी औलाद हो अपने अम्मा अब्बा से दलील मांगे, और जो हरामी उम्मती हो मुस्तफा के लिए दलील तलाश करते हैं। हरामी में कोई दलील की जरूरत हम तो पुकार के कहते हैं हमारे नबी कल भी जिंदा, आज भी जिंदा और हमेशा जिंदा। कुरान से पैगाम देते हैं मेरा दामन में थाम ले, वो भी जिंदा है। ये है नबी से अदावत रखने वाले, ये है नबी से बुग़्ज़ और कीना रखने वाले, ये है वो जमात जो आजकल मुबारकपुर के चक्कर लगा रही है। आगे चक्कर लग रहा है मुबारकपुर के 5 साल पहले वाले ने ऐलान किया था कि पेट में दर्द हो गया, आज सामने आ गया कि मुबारकपुर में सुलाहियत है। लेकिन 5 साल 6 साल पहले खानका ने कहा था तो समझ में नहीं आया। आज वह हमलों को मुबारकपुर अशरफिया बुलाया गया, दावत हुई, खाना खिलाया, उनके बात करी बैठाया गया। जाओ ये वो गुस्साले खुदा और रसूल थे जिनको लात मार के बाहर फेंका था, उनको तुमने अंदर बिठाना। तो याद रखना मुस्तफा के दीवाने अब तुम्हें लात मार के बाहर आ सके। हमने कलमा अशरफिया वालों का नहीं पढ़ा है, मुबारक नहीं पढ़ा है, अपने नबी से पढ़ा है, अपने मुस्तफा के है, मानते थे मुस्तफा वाले थे, हमें तो पहले पता था। आज खेल बन गई कि तो मुस्तफा वाले कहीं और तरफ जाने वाले। कहते रहेंगे हमेशा सुभान अल्लाह कि उन्हें जाना उन्हें माना लगता है। अब ये इनको भी रास्ता पता था कहाँ घुस सकते चोर नहीं जाता, जहाँ पता होता ताला कमजोर, जहाँ पता होता गोदरेज का पीतल का ताला मोहन लगी है, पक्का है, ओरिजिनल है, क्या वायदा ताले ही टूटेगा अंदर घुसेंगे। हाँ तो चोरों को पता था पहले फील्ड बनाई गई, अपने बंदे भेजो फिर अंदर घुसेंगे। आज जुड़ गए, लिहाजा अल्लाह से दुआ है कि मौला ऐसे पुरसुकून दौर में हमारे तुम्हारी ईमान की हिफाजत फरमाए। और कहते हैं मुबारकपुर होंगे, वो मुबारकपुर ईमान होगा सुन लो, इस्लाम उलियत से मुबारक हो। हमारा आदत के मतलब पर है नवाबियों में समझौता हुआ है, न हुआ था न कयामत तक होगा। हम जान के ना दो हमारा करने में गुस्सा है हालात करबला से ज्यादा खतरनाक होगा।
72 نفوذ قدسیہ نفوذ قدسیہ سے کیا مانگتی خالی یزید کے ہاتھ سے عقائد یزید اس وقت تک پارٹی کو پانی تھا اوپر بھی نہیں سارے معاملات ساری تفصیلیں امام نے کہہ دیا میں نبی کی شریعت بچاؤں گا گردن بچے یا نہ بچے آنے والی قوم کو اپنے نانا کی امت کو یہ پیغام دوں گا یہ اعلان کر دو یہ پیغام دے دو کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں اور جان آقا کی محبت میں دے کر پھر یہ اعلان کرتے ہیں جان دی ہوئی اسی کی حق یہ ہے حق ادا نہ جب چھوڑو گے تو تمہیں پتا چلے گا میاں جذبات میں مزہ کیا ہے فرمائے گا نا حضرت سلطان فتح علی خان نے جو فرمایا کہ 100 دن کی چیڑ کی زندگی سے 1 دن کی شیر کی زندگی بہتر ہے 1 دن کی شیر کی زندگی مرنا تو مر ہی جائیں گے اس سے بہتر کیا ہے کہ نبی کا نام لیتے لیتے مر جائیں اس سے بہتر کیا ہے کہ ان کے دشمنوں سے وار کرتے کرتے مر جائیں اس سے بہتر کیا ہے کہ ان کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے مر جائیں کہ کل قیامت میں جائیں گے تو آپ کر سکتے حضور ہم تو مر گئے اس لیے کہ آپ کے دشمن سے لڑائی ہو رہی تھی آپ کے دشمن سے لڑ رہے تھے آقا نے نظر کرم فرما دی کہ سبحان اللہ چاہیے کہ نگاہ کی بات ہے بڑی زندگی کا یہ قوم ہے میاں سبحان اللہ اپنے آقا سے محبت کرتا ہے ولی اسی میں محبت کرتا ہے مگر یہ کتاب اتنی عداوت اتنی جلن اتنی حسد کہ حضور کا تذکرہ آیا تو یہ کہنے لگا معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گیا جھوٹ بولو جھوٹ بولو کیا بتانا ہے کیا یہ پرانی باتیں ہو گئی یہ مت کرو وہ مت کرو ہم نے کہا میاں پھر اس سے زیادہ قرآن ہو گیا یہ 150 سال پہلے کی بات ہے وہ 1300 سال پرانی بات ہے اگر پرانی چیزوں کو چھوڑ ہی دیا جائے تو نہ حدیث کو پکڑو نہ قرآن کو پکڑو یہ ہمیں قرآن کی چھوڑنے کا حکم ہمیں جو شریعت نے بتایا پکڑو اسے قیامت تک پکڑنا ہے اور ہمیں جو فرما دیا چھوڑ دو اسے قیامت تک چھوڑ دینا ہے اور شریعت نے قرآن نے صاف اعلان کر دیا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے ساتھ میں ہے کافروں پہ سخت ہے اور آپس میں نرم ہے اب جہاں جہاں دیکھنا کہ وہ آپس پہ سخت ہے آپس میں محبت والا ہے وہی حضور کا ساتھی وہی مصطفیٰ والا ہے یہ پہچان ہم کو خدا نے بتائی مگر یہ دیکھو کا بندہ اپنے کاندہ جہاں کو یہ بولا ہمارے نبی مر کر زور سے بولو اب آئیے اے بھیا کہاں چلے آپ مزے کی بات آئی چٹپٹی تو آپ چلے گا ہاں تو چٹپٹی باتیں سنو سفا نمبر اس کا 40 اشرف علی کے پردادا لے تمہاری دادا تک نکالنا ہم کہتے ہیں نا غوث اعظم کے بندوں سے مت الجھو تم دیو کی بندی وہیں تک رکھو اگر ہم سے الجھو گے تمہاری پیڑیاں کھنگال کر دیں جلیل حشمتی علیہ الرحمٰن نے لکھا نا کہ خیبر سے ان کی عالم برزخ میں اے جلیل اشرف علی کی روح پریشان ہے آج بھی احمد رضا کے فائد سے شیر رضا کا علم علماء حق کی بزم کا عنوان ہے آج بھی اور سبحان اللہ میلاد مصطفیٰ پہ سب شرک کہنے والے چلے گئے میلاد مصطفیٰ پہ چراغاں ہے آج بھی ہوتا تھا ہوتا ہے ہوتا رہے گا انشاءاللہ بولو اب لکھتے نہیں ہمارے اس کتاب کے اندر عقیدہ دیا نبی مر کر مٹی میں مل رہا مان اللہ اب آئیے ذرا ان کے دادا کی خبر لے لیں ذرا پردادا اشرف علی پردادا فرید لکھتے ہیں مر گئے مرنے کے بعد دفنا دیا گیا رات کے وقت بھیا دن میں کیوں نہیں آئے سب لوگ کو دکھا کے آتے چپکی کون آتا ہے آپ میں کچھ کون کرتا ہے سمجھا بھی کرو اس لیے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہماری مسلمانی پہ حملہ مت کرنا اگر ہماری مسلمانی پہ منہ مارا تو بہت مضبوط مسلمانی رکھتے ہیں مضبوط طریقے سے ثبت بھی کر دیتے ہیں یعنی کہ ثابت بھی کر دیتے ہیں اگر شب جملے ہیں جو محاذرے میں فرمایا کرتے سنو لکھتے ہیں میاں رات کے وقت شب کے وقت اپنے گھر مثل زندہ کے تشریف لائے پردادا فرید مر گئے مرنے کے بعد قبر گئے قبرستان گئے دفنا دیا گیا دبا دیا گیا اب اس کے بعد لکھتے ہیں رات کے بعد گھر میں سے دروازہ کو کسی کو بتانا نہیں ایک تو رات میں آئے اوپر سے کسی کو بتانا نہیں تو پتہ ہی نہ کون آنے والا ہے والے بات ہے تم نے یہاں نہیں لکھا اور لکھ دیا
ٹھیک ہے، لکھتے ہیں رات کے وقت تشریف لائے، گھر میں آئے، مثل زندہ کے تشریف لائے، اپنے گھر والوں کو مٹھائی لا کر دی، مٹھائی لے کے آئے، رات کے وقت آئے، میاں جب آئے کنڈی کھٹکا رہا ہے، آپ کہاں سے آ گئے؟ بولے زندہ ہو گئے، زندہ ہے، جاوید کر دیے گئے۔ ہم نے کہا وہ بندیوں سنو، وہ بہادروں سنو، تمہاری کتاب سب کو سلیمان کہہ رہی تھی، نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، نبی مر کر مٹی مل گئے معاذ اللہ، اور تمہارے یہ پردارا فرید زندہ ہو گئے، وہاں سے چلے آئے، یہ پردارا فرید زندہ ہو گئے، تمہارے پردارا فرید کا زندہ ہونا تمہیں مبارک ہو، ہمارے مصطفیٰ کا زندہ ہونا ہمیں مبارک ہو۔ پردارا مرنے کے بعد زندہ ہو سکتا ہے، مٹھائی لا سکتا ہے، ہمارے آقا بھی زندہ ہے، زندہ ہے، تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میرے دل میں عالم سبحان اللہ جس کو جس سے محبت ہے، محبت ضرور سے ہوتی تو یہ نہ لکھا ہوگا، محبت تمہیں اپنے دادا سے ہے، تمہاری دادا کی محبت تمہیں مبارک ہو، ہمارے حضور کی محبت بولو، بولے مٹھائی لائے، خالی ہاتھ نہیں آئے بھائی صاحب، رات میں آئے مٹھائی دنا دن کلاکن آتے جائے لاتے جائے، جو بادشاہی لو، جو مرضی لو، جو کلاکن لو، جو مٹھائی لو، جو جلوی لو، جو رسگلہ لو، جو کہنا چاہیے آپ کے گلاب جامن دنا دن کلاکن۔ قریب نواز کے دربار میں، اور اس کے بعد وہاں پہنچا، واپس آیا، ببیلو ہردولی ہے نا، یہ سب کہیں چوڑیا مل گیا، جس کپڑا سمجھے آپ کہاں گئے تھے؟ کیا کرنے گئے تھے؟ ارے بھائی اولاد نہیں تھی تو دعا کرنے گئے تھے، منت ماننے گئے تھے، غریب نواز کو بیٹا، غریب نواز کی خبر نہیں تھا، ہاسپٹل میں جو بیٹا مل جائے گا سننی سے اچھا خبر میں کیا کیا وہ بھی ہم بتائے تھے۔ سامنے پاس کیا گئے سید سالار کیا کرنے گئے تھے؟ ارے بھائی کاروبار خراب ہو گیا، بگڑ گیا، دولت کو پیسہ مانگنے گئے تو طرح بڑھوا دے کاروبار ٹھیک ہو جائے ادھر۔ اچھا ان کی خبر میں کیا ٹائم سے بھی پیسہ مل جائے گا؟ ہاں اب یہ ہم بتاتے ہیں خبر میں ہے کیا کیا، اب آئیے ذرا پھر سے انہیں کی کھول دی جائے، اب کھول کے پڑھ دی جائے۔ لکھتے نہیں ہے اس کے اندر صاحب لفظوں میں کہ مر گئے، مرنے کے بعد قبر گئے، قبر سے اٹھ کے زندہ ہو کے آ گئے، خالی ہاتھ نہ آئے بلکہ مٹھائی لے کے تشریف لے آئے، دنا دن مٹھائی لو، یہ لو مٹھائی ہے سبھی کا پردادا فرید ہے، یہ مرنے کے بعد قبرستان گیا اور گھر آ رہا، رات میں ٹھنڈی کر کے جاتا ہے، اس کے بعد مٹھائی لا رہا، دنا دن مٹھائی، دنا دن مٹھائی، دنا دن مٹھائی، اور اس کے بعد ہم نے سنیوں سے سنیوں چاہے وہ بہادروں سے پوچھو یہ کیا بک رہے ہیں، ان کے بعد ذرا یہ بتا اشرف علی کے پردادا فرید کی قبر میں کیا حلوائی کی دکان تھی؟ رسگلہ ہے، بالوشاہی ہے، کلاکند ہے، امرتی ہے، جلیبی ہے، برفی ہے، کلاکند دارے کھلائے، اگر تمہارا فرید مرنے کے بعد قبر سے مٹھائی کھلا سکتا ہے تو ہمارے بابا فرید گنج شکر ہماری مدد فرماتے ہیں، ہمارے بابا فرید کی یہ کرم ہے سرکاروں کا، ورنہ میاں آواز کو سن بیٹھی ہوئی تھی کہ میں سوچ رہا تقریر ہوگی کیا، مگر ہم ہمیشہ کہتے ہیں بولا نہیں جاتا بلوایا جاتا، ہم کبھی نہیں بولتے، ہماری حیثیت سے ہماری اوقات سے ہمیں کچھ نہیں ہے نا۔ اعلیٰ سرکار جو کیا فرماتے ہیں ہم خاک ہے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ امجد جد اعلیٰ ہے ہمارا، ہم خاک اڑائیں گے اگر وہ خاک نہ پائی ہے نا، مدفون جہاں رہبر و آقا ہے ہمارا، ہم تو کچھ نہیں، حضور کا کرم ہے جو آدمی بولا کرتا ہے، زور سے بولو۔ نمبر 12 ہم وطن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے سے تیرا ہاتھ کا بتایا، کہ ہم نے سنا کہ ہم بھی کری تو ناطے مصطفیٰ کے ساتھ کریں، جو خدا کی
अब वो कौन है जिसने तुझको हमदम धर्म बनाया जनाब? हमें भीख मांगने को ये हम तेरा आस्था बताया जनाब। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, तभी मैंने छान डाले तेरे पाए, तेरे मर्तबे तेरे शान का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने हम अपने लिखते हैं कुछ नाम इन्होंने रखे अपनी किताब के अंदर कि जिनको लिखा कि ये नाम रखना शिर्क है, गलत है, बिदअत है, सारी चीजें सब तफसील आप जानते हैं। अब उसमें नाम कौन से रखे? लिखते मियाँ किसी का नाम अब्दुल नबी, किसी का नाम अली बख्श, किसी का नाम हुसैन बख्श, किसी का नाम पीर बख्श, किसी का नाम मदार बख्श, किसी का नाम सरार बख्श, किसी का नाम गुलाम मोहिउद्दीन और किसी का नाम गुलाम मोइनुद्दीन है। इन सब नाम रखना शिर्क है। कलियों की और नबियों की गलत सुनो, पता चला तुम यहूदी नस्ल के हो, तुम्हारे अंदर यहूदियत पनप रही है, तुम यहूदियों की एक चाल है ना, कोई चाल जो उन्होंने चली, उसके बाद समझ जाएगा जब तक मुसलमानों के दिलों से इश्क़ रिसालत को नहीं निकाला जाएगा, मुसलमान कमज़ोर नहीं हो सकता।